नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको खुश थैंक यू जावेद भाई, आप सबको खुश आमदीद। बलागा 1 के सबक नंबर 3 पर अरशद इकबाल मलिक आपको खुश आमदीद कहता है। आज हम इंशाअल्लाह तशबीह की किस्म तमसील पे बात करेंगे और शुरू करेंगे हम कहाँ से शुरू करेंगे। थोड़ा सारा हम पिछला जो हफ्ता है जो हमने पढ़ा था उसको देखते हुए हम शुरू करते हैं। एक सेकेंड। ओके, तो बलागा बेसिकली जब हम बलागा की बात करें तो इसमें एक तो ज़हन में रखें कि 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, 3 हिस्सों में ये डिवीजन है। एक तो मुतकल्लिम, बात करने वाला, एक कलाम जिसको वो पहुंचाना चाहता है, और एक मुखातब जिस तक इस कलाम ने पहुंचना है। तो बलागा इस बात की स्टडी है कि मुतकल्लिम किस अंदाज में अपनी बात को वाज़ेह से वाज़ेह अंदाज में महल और मौके के मुताबिक पेश कर सके, उसके कलाम के आसान तरीन तरीके से, जिससे जो मुखातब है वो तासुर ले सके, तरगीब का पहलू है तो वो पा सके। तो इसमें एक गर्ज मौजूद है जिसको हासिल करने के लिए ये बलागा का सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। और ज़ाहिरी बात है, इसका मतलब ये है कि ये एक रिलेटिव फील्ड है कि मुतकल्लिम जो है उसकी फसाहत और बलागत पे डिपेंड करता है, उसकी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि वो किस अंदाज में उस कलाम को डिलीवर कर सके। फिर उस कलाम के अंदर अपनी एक वज़न है जो इस पूरे कलाम को जो पहुंचाना है उसकी हैसियत और अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए बयान की जाती है। और फिर जो शख्स जिसको बात पहुंचाई जा रही है उसमें वो काबिलियत होना कि वो उसको हासिल कर सके, वो उसको समझ भी सके। तो यानी इसका मतलब है जिसने पहुंचाना है उसके पास मुखातब के मुतालिक भी पूरी इंफॉर्मेशन हो कि ये मेरे इस एग्जाम्पल को, मेरे इस तर्ज को क्या समझ भी सकता है कि नहीं। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं कुरान की बलागत, तो इसमें इस कलाम को मुरतब करने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो इससे पता चला कि वो जो कलाम की जो नौइयत है, अल्फाज का चुनाव है, उसमें बलागत जो फसाहत है वो आला तरीन दर्जे की है, और जो कलाम और जो मैसेज हमें पहुंचाया जा रहा है वो भी आला तरीन है। और इन दो पहलुओं में कोई हम कमी नहीं निकाल सकते। रिलेटिव हमारे लिए है, बट ये एब्सोलूट टर्म्स में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका कलाम है। तो बात अब रह जाती है मुखातब पर। अब जो मुखातब जिस तक ये बात पहुंच रही है वो एक बहुत ही अहम पहलू है इस पूरी स्टडी में कि उसका समझ फाहम जो है वो किस हद तक कबूल करेगा इसको। तो इस बात पर, इस पहलू पर हमने पहले बात नहीं की, इस पर भी गौर करेंगे हम आज के टॉपिक पे। और शुरू करते ही चूंकि हम तमसील पे बात कर रहे हैं, तो तमसील कहते हुए पहली चीज जो जहन में आती है, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो तमसील हम कहते हैं कोई ड्रामा, अफसाना, कोई स्टोरी, यानी जो जनरल टर्म है इसको एलेगरी कहते हैं इंग्लिश में, कि समझाने के लिए कोई ऐसा अंदाज, पिक्चर, मंजर के जरिए बात पेश की जाए जो कि इंसान के तमाम सेंसेस को टच करे। जैसे कि आप एक मूवी थिएटर में बैठे होते हैं तो आप ऐसे लगता है कि जैसे आप फिल्म का हिस्सा हैं। तो उस अंदाज को
ایک کلام کے ذریعے مخاطب تک پہنچنا، یہ ہماری ٹاسک ہے، اور اب ہمارا کام ہے سمجھنا۔ تو فارم کے لحاظ سے ہم اس کو دیکھیں گے، لیکن پہلے تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں مقاصد کو، ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا جو آبجیکٹو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ اپنا امپروو کر سکیں، اپنا تعلق قائم کر سکیں، جو قرآن کریم کی آیات کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، تو تلاوت مؤثر ہو جائے اور ہمارے فہم میں اضافہ ہو جائے۔ ایسا کرنے سے ہم عبادت میں لذت اور اطمینان محسوس کریں گے۔ اگزامپل ہے، نماز ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو جیسے جیسے ہم اس سبجیکٹ میں دسترس حاصل کریں گے، ہمیں یہ مقاصد کی تکمیل سمجھ آنی چاہیے۔ امید ہے یہ ہمارا آبجیکٹو ہے۔ ہمیں دنیا آخرت کے مقابلے میں حقیر محسوس ہوگی۔ دنیا کی آزمائشوں کو ہم آسانی سے قبول کر لیں گے، یہ سوچتے سمجھتے ہوئے کہ ان آزمائشوں کے ذریعے ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس سب کو کرنے کے لیے ہمیں عربی گرامر کے مزید قواعد بھی سیکھنا ہوں گے۔ تو ایک مقصد یہ ہے کہ عربی بھی ہم اپنی امپروو کریں گے۔ اور تدبر وہ مقام ہے جہاں پہ بلاغت کا ادخال ہوتا ہے۔ تو ہمارا تدبر جو ہے وہ تب آسان ہوگا جب ہم بلاغت کے اصول یا بلاغت کی اسٹڈی کمپلیٹ کر سکیں گے۔ اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں فصاحت اور بلاغت کی تعریف، ہم نے یہ بھی بات کی کہ بلاغہ کے 3 مختلف علوم ہیں، علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع۔ علم البیان ہمارا پہلا ٹاپک ہے، جس میں تشبیہ، ارکان تشبیہ اور اقسام تشبیہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ تشبیہ کی چند مثالیں۔ لیسن پلان ہمارا ابھی تک تقریباً اتنا ہی ہے، 3 لیسن ہمارے ہو گئے۔ چوتھا لیسن لگ یہ رہا ہے کہ رمضان کے بعد ہوگا۔ تو رمضان مائٹ بی اے گڈ ٹائم کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کے ہم ایگزامپلس قرآن سے ڈھونڈ کر ان پہ پریکٹس کریں، اور اگلے سبجیکٹس پر بھی ہم کوشش کریں کہ اسٹڈی کریں۔ آج ہم پڑھیں گے تشبیہ تمثیل۔ تو ہم یہ بات کر چکے، یہ علم البیان ہمارا ٹاپک ہے، جس کے اندر بینا یبین بیان سے ایسا علم جس کے ذریعے ایک ہی بات کو مختلف انداز میں بیان کیا جائے۔ اور پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات کی تھی اس مثال سے کہ زید کریم، زید سخی، زید جواد، یعنی مراد یہاں پر ہے کہ زید کی جو سخاوت ہے وہ مختلف انداز میں کیسے بیان کی جا سکتی ہے، جبکہ علم المعانی میں ہم نے جو معنی آگے پاس آن کرنا ہے اس کو کتنے مختلف طریقوں سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ زائد قام، زائد قائم، قام زائد۔ اور علم البدیع کے بارے میں بھی ہم نے بات کی کہ اس کے اندر پہ جو پہلو آ جاتا ہے جس کے اندر اس کی خوبصورتی، اس کلام کو مزین کرنا، اور اس کی تاثیر کو حاصل کرنے کے لیے کلام کی سجاوٹ جیسے شعر میں کی جاتی ہے کسی حد تک۔ تو ہمارا ٹاپک علم البیان، زید کریم، زید سخی، زید جواد۔ اس پوائنٹ آف ویو سے کلمہ جس طرح جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو عموماً وہ استعمال کرتا ہے ایسے الفاظ یعنی مترادفات جس سے سننے والے کے فہم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یوں ہی سمجھ لیں یہ علم البیان کا ہی طریقہ ہے۔ تشبیہ جنرلی کیا ہے؟ کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ کمپیئر کرنا، یعنی بتانا اس جیسا، اور جس چیز کی طرح کا بتا رہے ہیں اس میں وہ صفت جو دونوں میں موجود ہونی چاہیے وہ زیادہ ہے۔ یعنی جن 2 چیزوں کا مقارنہ ہو رہا ہے، پہلی چیز کی فصاحت بیان کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ان دونوں میں مشترک صفت ضروری ہے، اور یہ صفت جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں زیادہ اور واضح ہے۔ تو یہ واضح کلام کو اور زیادہ واضح کر دیتا ہے، جیسے کہ زید کالاسد فی الشجاع، زید کو مشبہ کہیں گے جس چیز کی تشبیہ جا رہی ہے، کا ادات تشبیہ جس کے ذریعے، الاسد المشبہ بھی جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور الشجاع وہ مشترکہ صفت ہے جو زید اور الاسد دونوں میں موجود ہے، جس کو ہم کہیں گے وجہ تشبیہ۔
اور وہ الاسد میں زیادہ ہے بنسبت زید کے. یہ جنرل پرنسپل ہے. اور یہ ہمارا ٹیبل ہے علم البیان کا، جس میں تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز ہمارے 4 مین ٹاپکس ہیں. تشبیہ میں ہم مفرد انداز میں تشبیہ پڑھ چکے ہیں، یعنی تشبیہ بھی ایک مفرد کلمہ ہے، اور یعنی مشبہ بھی اور مشبہ بھی دونوں مفرد کلمات ہیں، اور ان کو ہم نے بھی اعتبار ادات و تشبیہ تقسیم کیا پہلے، کہ ادات و تشبیہ جیسے کا، انا، مثلو، یہ یعنی جس سے کمپیریزن ہوتا ہے، اس کے ذریعے اگر وہ اس کی موجودگی اور غیر موجودگی ہمیں بتائے گی. موجود ہوگی تو تشبیہ مرسل کہلائے گی، موجود نہیں ہوگی تو مؤکد. اور پھر ان دونوں میں دو اور پاسبلٹیز ہیں، وجہ تشبیہ کا ہونا یا نہ ہونا. تو مفصل وہ جس میں وجہ تشبیہ بھی موجود ہے، تو اس میں یعنی یہ بن جائے گا مرسل بھی اور مفصل بھی، تو اس میں چاروں چیزیں آ جائیں گی. جبکہ مجمل وہ ہوگا جس میں وجہ تشبیہ موجود نہیں ہے. مؤکد وہ ہے جس میں ادات و تشبیہ نہیں تھا. ادات و تشبیہ اگر نہیں ہے اور اس میں وجہ تشبیہ ہے، یعنی وہ ہے تو مجمل ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو صرف اس کے اندر کیا جائے گا المشبہ اور مشبہ بھی، تو وہ بن جائے گی مؤکد مفصل، جس کا خاص نام ہے بلیغ. تو یہ چیز ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو دوبارہ سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ پہلے ہم چیک کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ ادات و تشبیہ موجود ہے کہ نہیں ہے. موجود ہوتی ہے تو مرسل، نہیں ہوتی تو مؤکد. پھر وجہ تشبیہ کے کو سامنے رکھتے ہوئے اس اعتبار سے دیکھتے ہیں، اگر موجود ہو تو مفصل، نہ موجود ہو تو مجمل، اور اگر دونوں نہ موجود ہوں، ادات و تشبیہ اور وجہ تشبیہ، تو وہ کہلائے گی بلیغ. ان 3 مثالوں کو صرف دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم جب اپنا تمثیل پہ چلیں تو ہمیں کلیریفائی ہو کہ جو ہماری مرکب میں جو پریکٹس تھی وہ کیا تھی. لہ الجوار المنشآت فی البحر کالآلام. اس آیت کو اسٹڈی کرنا ہو تو ہمیں یاد رکھیے کچھ چیزیں اسٹریٹ اوے نظر آتی ہیں. کون سی چیزیں؟ ہم یہ بتا سکتے ہیں اس میں ادات و تشبیہ ہے یا نہیں، المشبہ کہاں ہے اور المشبہ بھی کہاں ہے. وجہ تشبیہ پر آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ وہ مشترک صفت کون سی ہے جو دونوں میں ہے، جس کی بنا پہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، اور بات کرنے والا کون ہے، کلام کیا ہے، اور مخاطب کون ہے. تو الجوار المنشآت مشبہ، العلام مشبہ بھی، اور کا جو ہے ادات التشبیہ. تو وجہ و تشبیہ کیا ہوگی، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آج ہماری پریکٹس بیسکلی تمثیل والی آیات میں بھی وجہ و تشبیہ پہ ہوگی. تو کوئی مجھے ہاتھ کھڑا کر کے کوشش کر سکتا ہے بتانے کے لیے کہ اس پہلے اگزامپل میں وجہ تشبیہ کیا ہے؟ جی سسٹر حمیرہ. السلام علیکم سر. جی سر یہ فی البحری ہوگی. کیا ہوگی؟ فی البحری. نہیں، باری. دیکھیے ہمارا سب سے پہلا چیلنج ہے کہ اس کا ہم میننگ سمجھیں. الجوار المنشآت کا معنی یہ ہے کہ وہ جو جہاز، بحری جہاز ہیں اونچے اونچے سمندر کے اندر، وہ بہت بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح ہیں. تو وجہ تشبیہ سمندر تو نہیں ہو سکتا نا. یعنی مطلب یہ ہے وجہ تشبیہ کیا ہے، لیٹس فگر دس آؤٹ. وجہ تشبیہ ہے ایسی مشترکہ صفت. سیلنگ کرنا. نہیں، پہلے وجہ تشبیہ نہیں، وہ مشترک صفت کیا ہے. مشترک صفت جو ہے، سیلنگ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ پہاڑ تو سیل نہیں کرتا نا، پہاڑ تو نہیں سیل کرتا. ان دونوں میں مشترک صفت ڈھونڈیں جو الجوار المنشآت میں بھی ہے اور الاعلام میں بھی ہے. اونچا ہونا. اسٹرانگ ہونا. اونچا پن. اچھا، ابھی یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. پہلا جو ذہن میں بات آتی ہے، آپ کہیں گے دونوں اونچی اونچی چیزیں ہیں، رائٹ. تو کیا اگر آپ کمپیریزن اونچی چیز سے کر رہے ہیں تو اس کا کیا ایک غرض ہوتی ہے جو ہم نے بات کی، متکلم کی غرض ہے کوئی چیز بتانی ہے. آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت اونچے اونچے بحری جہاز ہیں؟ جی سسٹر اسما، آپ کا کیا خیال ہے؟
یہ اس میں غرض کلام کا کیا ہے؟ اونچائی بتانا، ہائٹ آف سم تھنگ. سسٹر اسما آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی راجہ افضل صاحب. جی السلام علیکم سر. اس میں ہائٹ بتائی جاتی ہے، بہت بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں وہ جیسے پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں سمندر میں. نہیں آپ کی بات سمجھ گیا میں، لیکن مجھے بتائیں یہ تو غرض تشبیہ کی نہیں ہو سکتی. آپ یوں سوچیں، یہ سورہ یہاں سے شروع کریں، یہ سورہ رحمان کی آیت ہے، ٹھیک ہے. سورہ رحمان میں کس چیز کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے. آپ سوچیں کہ ہمیں کیا بات بتائی جا رہی ہے اس تشبیہ میں. اس میں الجوار المنشآت فی البحر کالعلام. ایک ہو سکتا ہے کہ مضبوطی یا قائم رہنا، جس طرح پہاڑ قائم رہتے ہیں، پہاڑ قائم ہوتے ہیں زمین پر. پہاڑوں کی معنی. اچھا دیکھیں اس کو ایکچولی موسٹ امپورٹنٹ ڈسکشن ہماری ابھی ہو رہی ہے کہ ہم آیات تدبر کر کے تبھی اس کی تہہ پہ پہنچیں گے. لیٹس سی اس سے تمکین آپ کا کیا آئیڈیا ہے؟ جی سر، اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور نشانی ماشاء ایک اللہ. نشانی کا عنصر ہے کہ دونوں میں نشانیاں ہیں، اس بلندی کی نشانی اور اس کے اللہ تعالیٰ کی ماشاء اللہ، نعمتوں کی. ایکسلنٹ. دیکھیں بات ہو رہی ہے نعمتوں کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہو رہا ہے. تو جو بڑے بڑے جہاز سمندر میں چلتے ہیں یہ کون سی نعمت کی بات ہو رہی ہے؟ آدھی بات کی سسٹر تمکین نے. جی سسٹر نادیہ، میرا خیال آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ پانی کی سطح پر تعالیٰ کس طریقے سے اتنی بڑی اور وسطی چیز کو کس طرح سے سیل کرتے ہیں، مطلب کیسے ہولڈ کرتے ہیں، یہ ایک بہت یہ بات نہیں ہے، ایکچولی یہ نہیں ہے. میں اسی پر آ رہا ہوں کہ پہلی بھی سسٹر نے کہا کہ سمندر کی یہ بات نہیں ہے. بات آپ کمپیئر کریں غرض کیا ہے اس تشبیہ کی. غرض یہ ہے کہ دیکھ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا بیان کر رہے ہیں اور نعمتوں کی یعنی ایکسپینسونیس کا بیان کر رہے ہیں، رائٹ. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو بڑے بڑے جہاز کس کام آتے ہیں؟ ان بڑے بڑے جہازوں سے کیا حاصل ہی ہوتا تھا؟ تجارت، اکنامک بینیفٹ. یعنی یہ جو بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں جس کے ذریعے لوگ اپنی ویلتھ کو بڑھاتے ہیں یا ان کی نعمتیں اس سے جڑی ہوئی ہیں، ان کی وہ جو مضبوطی ہے، وہ جو صفت ہے وہ کیا ہے کہ جتنا بڑا تجارت ہوگی اتنی زیادہ وہ مضبوط ہوگی اور دیر پا ہوگی. تو اس کو بتایا جا رہا ہے کل عالم، پہاڑ بھی بڑے اونچے اونچے ہوتے ہیں اور وہ جڑے ہوتے ہیں کس کے ساتھ؟ زمین کے ساتھ، ہلتے نہیں ہیں، مضبوط ہیں. تو یہ ایسی نعمت ہے جو بڑے بڑے جہازوں میں اور تاجروں کو یا جس کو مل رہی ہے. ان نعمتوں کو کمپیئر کریں اس پہاڑ کے ساتھ کہ پہاڑ بھی نہیں ہلتا اپنی جگہ سے، اور وہ نعمتیں جو ہیں وہ جو اتنی زیادہ بڑے بڑے جہازوں سے ملتی ہیں وہ بھی قائم رہنے والی ہیں. اور سر پھر پہاڑوں میں بھی اکنامک ویلتھ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اکنامک ویلتھ پہاڑوں میں بھی ہوتی ہے جیسا جہازوں سے حاصل ہوتی ہے. آپ نے ایک اور بات کی، دیکھیں یہ ہے غور و فکر. بہت بڑی اکنامک ویلتھ ہوتی ہے پہاڑوں میں، درخت ہے، پانی ہے، اس کے بعد سبزہ ہے. تو I mean this is the thought، یعنی جو کہ ہم نے نئی ڈیولپ کرنی ہے کہ بھائی یہ اس کی غرض کیا تشبیہ کی، ان میں کیا کس چیز کو ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو بالکل پرفیکٹ ضیاء بھائی آپ نے یہ بات کی، بیوٹیفل. تو سسٹر سعدیہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ جی سر، تھوڑا سا مجھے اس میں وہ جیسے جہاز ہے میسو ہے نا، تو اس کی میسونیس ان اے ٹرم کہ آپ دیکھیں ایک اسمالر پیس آف میٹل بھی اگر آپ پانی کے اوپر ڈال دو تو اٹ ول سنک ان. لیکن جہاز اتنا بڑا ہے اور وہ اسٹیبل ہے پانی کے اوپر، لائک ماؤنٹینز دیٹ آر اسٹیبل آن دی گراؤنڈ. آپ کی بات سمجھ، اس سے غرض کیا ہوگی؟ ہمیں کیا لیسن مل رہا ہے اس بات سے؟ مطلب مجھے تو یہ ہے کہ جس طرح سے اگر میں اس کو کسی پریویس آیا کے ساتھ ریلیٹ کروں کہ جس میں قرآن کی ہے کہ جس میں اس نے اللہ نے کہا کہ میں نے جو ہے نا یہ کشتیاں میری اذن سے چلتی ہیں نا پانی میں، تو ادروائز یو کوڈ ناٹ جسٹ اسٹے دیٹ اسٹیبل آن دا واٹر. تو یہ بھی میں بھی اللہ کی، جیسے ہم نعمت کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے انسان کو وہ والا عقل و شعور دے دیا کہ جس کے بیسس پہ وہ اس نے ایک اس طرح کی چیز ڈیزائن کی جو کہ پانی پہ اس طرح سے کھڑی ہے
like a mountain on the surface लेकिन of आपने the earth. सिर्फ एक स्टेप आगे सोचे ना, मकसद यहाँ पर ये अल्लाह ताला की नेमतों का इनाम का आपके ऊपर ना वो असर पहुंचे ना, तो वो पानी की अब हम इसके साइंटिफिक फैक्ट पे नहीं जा रहे और ना ही जाना चाहिए। हमारे लिए वो नेमत क्या है और वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब वो बड़े बड़े जहाजों में बड़ी बड़ी तिजारत है, वो जो पहले भी आपने एग्जांपल दिया ना, उसमें भी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, जो कश्तियां चलती हैं वो ट्रेड करती हैं उसकी वजह से, और वो उसका भी फायदा यही है। तो अब हम एक स्टार्ट कर रहे हैं, आगे जब तमसीली आएंगी तशबीहात, आपने यही देखना है कि इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें क्या चीज बताई जा रही है जो हमारे लिए एक लेसन बने। आइए अगली वाली देखते हैं, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। आऊज़ु बिल्लाह। जी शफीक भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शफीक भाई अपना अनम्यूट कीजिए माइक। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो शिप्स पे बहुत अच्छा रहा हूँ। ये जो उससे पहले आए थे ना, उसमें तो समुद्र के अंदर की जो मोतियों और मूंगों की बात की अल्लाह ताला ने कि वो नेमतें समुद्र के अंदर हैं, और उसके साथ ही दूसरी आयत में ये बताया कि ये समुद्र के ऊपर भी जो है ना वो अल्लाह ताला की नेमतें हैं जिससे आप फायदा उठाते हैं। और वो उनकी एक्सटेंसिवनेस बताई कि शिप्स इतने बड़े हैं कि पहाड़ों की तरह, आम लोगों को चूंकि शिप देखे नहीं होते इसलिए उनको आइडिया नहीं होता कि शिप कितना बड़ा हो सकता है। तो वो उन्हें अल्लाह ताला ने जो है ना वो वही अपनी नेमत का इजहार फरमाया, लोगों को ये तशबीह दे के कि पहाड़ की तरह के वो बड़े होते हैं जो कि समुद्र के ऊपर चलते हैं, उससे आप फायदा हासिल करते हैं समुद्र के अंदर से भी और समुद्र के ऊपर भी, मतलब उसके सब। एक्चुअली देखिए, जितना आप डेप्थ में जा रहे हैं, बिल्कुल सही कहा, जितना बड़ा जहाज होता है उतनी वो दूर ट्रेवल कर सकता है। सही बात है शफीक भाई, उतना ज्यादा वो स्टेबल होता है। तो जितना दूर जाएगा उतनी ज्यादा उसकी इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ेगी, खासकर उन दिनों में कि जितना दूर ट्रेवल करते हैं, और ट्रेडिंग होती शिप्स के थ्रू थी। तो अगर किसी के पास बहुत बड़े बड़े जहाज हों तो वो उसके पास बहुत बड़ी नेमत है, वेल्थ है, और जैसे समुद्र के अंदर भी है। आइए अब अगली आयत पे चलते हैं, और इस आयत को भी हम देखते हैं कि ये क्या बता रही है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फतरल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाफिया। तो तू देखेगा एक कौम को, फीहा उस बस्ती में, आयत पिछले के साथ कनेक्ट है। सरआ किसको कहते हैं? जैसे किसी को पटख दिया हो उल्टा करके, यानी वो जो कौम है उसको पटख दिया उल्टा करके। इसकी तफसीर में ये आ नहीं रही आयत जो आप अभी जिसको आयत को पढ़ रहे हैं, ये नहीं आ रही स्लाइड पे। नहीं आ रही है जी, आ रही है। आप सिस्टर आप दोबारा से ज्वाइन कर लें, दोबारा ज्वाइन कर लें। फतरल कौम फीहा सरआ, तुम देखोगे इस कौम को, इस बस्ती में सरआ है कि वो इस हाल में है कि वो जिस तरह के उसको उनको पटख दिया गया है। इससे पहले आया कि 7 रातें और 8 दिन एक बड़ी आंधी तूफान की हवा चलेगी जिससे वो उनकी बस्ती उलट पुलट हो जाएगी और ये पूरी लोग पटख के जमीन पे डाल दिए जाए। अब उनको बताया कैसे होंगे वो, उनकी हालत कअन्नहुम जैसे आजाज़ु नखलिन, तने खजूर के, खावियतिन हॉलो, अंदर से वो खोखले। अच्छा, ये तशबीह में ये वो मुफरद वाली यहाँ पे नहीं है। पहली चीज तो मुफरद है, लेकिन जिसे कंपेयर की जा रही है वो पूरा एक इमेज है, पूरी एक पिक्चर है। क्या आप इसमें ढूंढ सकते हैं मुशब्बा कहाँ पे है, मुशब्बा बिही कहाँ पे है, और वजह तशबीह क्या है? हाथ खड़ा करके सिस्टर सीमा आप बताइए, मुशब्बा आप बता दें। सिस्टर सीमा आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम अलकौम को भी मुशब्बा ले सकते हैं और हम को भी ले सकते हैं, तो ये फिर मुरसल हो जाएगा। सर ये नहीं, यहीं पर रुक जाएं जी। मैं तो अग्री नहीं कर रहा आपसे। किसी कौम को कैसे ले सकते हैं और हम को कैसे लेते हैं? हम तो यहाँ पे है ही नहीं, किधर है? आगे अन्नहुम आ गया। अच्छा, लेकिन अन्नहुम में जो हम है, नहीं, क्वेश्चन ये है कि आप यूं सोचें किस चीज को किस चीज से तशबीह दी जा रही है, इसके तर्जमे से तलाश करें। क्या कौम को तशबीह दी जा रही है?
سر یہ ہم کی ضمیر القوم کی طرف نہیں جا رہی؟ نہیں میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا کہاں جا رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس چیز کے بارے میں یہ تشبیہ دی جا رہی ہے, کس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے کھوکھلے کھجور کے تنوں کے ساتھ؟ سر قوم کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس قوم کو دی جا رہی ہے. اچھا راجہ افضل صاحب کیا کہتے ہیں؟ راجہ افضل صاحب آواز نہیں آ رہی افضل سر. کاننا کے بعد مشبہ ہی آتا ہے سر جی. سر میں نے کب کہا نہیں آتا, میں نے کہا کس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے راجہ افضل صاحب؟ کس چیز سے؟ دیکھیں میں دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں. جی سرا, بالکل سرا, سرا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کون راجہ افضل صاحب بات کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں کون بات کر رہا. اچھا جی اظہار اللہ صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جو ان کی لاشیں گری پڑی ہیں نا, پلٹ کر پلٹی ہوئی لاشیں ہیں, ان لاشوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے ان درختوں سے جن کے تنے جو ہے نا کھوکھلے ہیں. یہ تو ہی پہلی بات. اب مجھے بتائیں غرض کیا اس تشبیہ کی؟ غرض سے مراد یہ وہ جو تشبیہ کیا ہے؟ سر وہ نہیں ہے. نہیں سر ہے نا, ہر چیز میں پتہ کیا ہے وجہ تشبیہ وہ چیز ہے جو ہمیں تلاش کرنی ہے. دوبارہ میں سٹارٹ آل اوور اگین. وجہ تشبیہ وہ مشترک صفہ ہے جو مشبہ اور مشبہ بیم دونوں میں موجود ہے, جس سے ہم اس کی غرض تلاش کرتے ہیں کہ کس بیسس پہ ہم اس سے سبق حاصل کریں, وہ وجہ تشبیہ ہے. جی ضیاء بھائی آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ سر میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے نا یہاں پہ, تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ مطلب جو اچھا یور کلوز دیکھیے یور کلوز. لیٹس میں ایکچولی آج کے سیشن میں تھاٹ پروسیس کرنا چاہ رہا ہوں چینج, کیسے ہم سوچیں اس بات کو. جی ڈاکٹر فوزیہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی سر یہ اجاز و نخلن مجھے لگ رہا ہے کیونکہ وہ لوگ بڑے اونچے تھے قد بت میں, اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ وہ ان میں فرعونیت آ گئی کہ ہمیں کوئی چیز شکست نہیں دے سکتی. تو وہ کھجور کا جس طرح اونچا ہوتا ہے درخت, تو پھر اللہ نے کہا کہ جس طرح ان کو ڈا دیا جاتا ہے لیکن وہ اندر سے کھوکھلا ہو, تو اسی طرح ان لوگوں کو بھی انہوں نے کہ اس طرح پٹخ دیا ہم نے کہ جس طرح ہم کھجور کے تنے کو اگر پٹخ دیتے ہیں تو یہ ایک ہم سسٹر وجہ تشبیہ تلاش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایکسپلینیشن مجھے تو آپ کو لگی ہے کہ وہ اونچے اونچے لوگ ہیں, یہ وجہ تشبیہ ہے. مجھے تو اجازت نہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے. سسٹر فرحت کیا کہتی ہیں؟ السلام علیکم. جی میرا خیال ہے وجہ تشبیہ جس طرح تنے ایک نارمل تنا ہوتا ہے اور ایک کھوکھلا تنا ہوتا ہے, تو کھوکھلا تنے کی کتنی بری حالت ہوتی ہے اور کتنا وہ کمزور اور کس قسم کا ہوتا ہے, اور اسی طرح ایک نارمل ڈیڈ باڈی بھی ہوتی ہے, لاش ہوتی ہے, لیکن جس کو اتنی بری طرح سے پٹخ کے اوپر سے پھینک دیا جائے تو اس کی کس قسم کی حالت ہوگی. تو اس کی وجہ سے اس کو کھوکھلے تنے سے تشبیہ دی جا رہی ہے. پرفیکٹ. آپ سب نے فرق دیکھا بالکل. اب میں جس سوری کس نے کوئی بات کر رہا ہے؟ اللہ کا غضب اس طرح کے اس میں معنی میں بھی لے سکتے ہیں. نہیں یہ جو سسٹر نے ابھی بات کیا نا, میں نام بھول گیا کہ انہوں نے بات کی تھی. دیکھیں آپ نے دو سٹیٹس کمپیئر کرنے ہیں. ایک سٹیٹ ہے وہ لاشوں کی حالت, ایک ہوتا ہے عام کچھ چیز, کچھ بندہ مر گیا, اب وہ جو ان پہ عذاب آیا ان کی جو لاشوں کی حالت ہے. اب لاش کیا ہوتی ہے؟ ایک حقیر سی چیز ہوتی ہے, اور ایسی حقیر ہوتی ہے اور اس میں اور ضعیف ہوتی ہے, کمزور سی چیز ہوتی ہے لاش, کچھ بھی نہیں کر سکتی. لیکن اسی طرح سے ایک درخت ہوتا ہے. اگر ایک درخت آپ جائیں کسی جنگل میں اور درخت وہاں پر ایک کٹا پڑا ہو, تو آپ کہتے ہیں یہ ویسے تو اب درخت والی خاصیت تو اس میں نہیں رہی, لیکن ابھی بھی اس میں کچھ لکڑی ہے, اس کا کوئی فائدہ ہے. اب امیجن کریں کہ یہ ایک درخت ہے, یہ ٹکڑا پڑا ہوا ہے کئی سالوں سے, اور بارش بھی آ رہی ہے اور درمیان سے کھوکھلا بھی ہو گیا ہے. اب آپ کیا کہیں گے اس درخت تنے کو؟ آپ کہیں گے بالکل بیکار ہے, اس تنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ تو ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے, اس کو یعنی آپ اس کو حقیر جانیں گے. تو یہاں پر وہ وجہ تشبیہ حقارت ہے, ضعف ہے, اور یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کو جو سزا دی گئی وہ سزا میں ان کی حالت کیسی ہوئی, تاکہ پڑھنے والا سننے والے کو احساس ہو
کہ ایک تو زندہ شخص ہوتا ہے, مردہ جب ہو جائے تو مردے کے اندر بھی فردر اس کی ڈیگریڈیشن ہے, یہ اس کی وجہ تشبیہ ہے. یہ دونوں میں مشترک پائی جاتی ہے, لیکن کھوکھلے تنے میں زیادہ حقارت سمجھ نظر آتی ہے سمجھ سے. اسی طرح سے بتایا گیا ان لاشوں کی حالت یہ ہوگی. آر وی آن ٹریک ناؤ؟ اب آ جاتے ہیں تیسرے اگزامپل پہ اور پھر ہم چلیں گے تمثیل پہ بحث آج. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ہاں جی بتائیے, اس میں ہم ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں مشبہ, مشبہ بھی, ادات التشبیہ اور وجہ التشبیہ. جی کون مجاہدہ؟ جی ڈاکٹر اکشندہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اس میں جو کلمتن طیبتن ہے پہلا, کلمتن وہ ہوگا مشبہ, مشبہ ہو گیا, کا جو ہے کا ادات ہے, ادات تشبیہ, اور شجرتن طیبتن میں شجرتن جو ہے وہ مشبہ بھی. اور اس میں چونکہ ریزن ہے تو صحیح obviously, بٹ چونکہ ذکر نہیں کیا گیا اسی لیے یہ مجمل اور مرسل ہو جائے گی. ادات اچھا, ہے مرسل. لیکن میں اس طرف جا نہیں رہا جس طرف ہم بات کر رہے ہیں. جی ہم اس میں سے وجہ تشبیہ تلاش کریں گے. جی ایکچولی وجہ تشبیہ ہمیشہ موجود ہوتی ہے اگر وہ تشبیہ ہے. جی جی تو اس میں کیونکہ اسے تشبیہ دی گئی ہے شجرتن طیبتن سے, تو شجرتن طیبتن جیسے کہ وہ ہوگا کہ درخت جو ہے وہ جیسے کارآمد, بہتر ہے, اچھا ہے, مفید ہے, پھلدار ہوتا ہے. تو اسی طرح سے کلمتن طیبتن جو ہے وہ بھی اس میں بھی یہی صفات پائی جاتی ہیں. پرفیکٹ, بالکل صحیح انداز ہے. دیکھیے کلمتن طیبہ کو ہم تصور کرتے ہیں ایک بات ہے, تو بات اگر آپ تو اس سے احساس نہیں ہوتا کہ اس بات کے اندر جو ہے نا کتنا وزن ہے, یہ کتنا فائدہ ہے. لیکن جب شجراتن طیبتن کہہ دیتے ہیں تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا یہ شجرہ کا طیبہ ہے, یہ پھلدار بھی ہوگا, سایہ دار بھی ہوگا اس میں. اور درختوں کی تو اگر آپ کو پتہ ہے صفات آپ کاؤنٹ کریں تو ہنڈریڈز اس میں آکسیجن پیدا کرتا ہے, اینڈ یو کین گو آن اینڈ آن. تو اسی طرح سے اگر ایک اچھی بات کی جائے گی تو اس میں بڑا وزن ہوگا, وہ لوگوں پر اثر انداز کرے گی. اس کلمہ طیبہ کی وجہ سے ایمان پھیلے گا, اس کی وجہ سے یعنی ہمیں کلمہ طیبہ کی امپورٹنس, اہمیت, سگنیفیکنس بتائی جا رہی ہے شجرتن طیبتن کی. اور جن لوگوں کو شوق ہے نباتات کا یا ٹریز کا, وہ احساس ان کو ہوگا کہ اتنے فائدے ہیں طیب کلام میں, ان کو کلام کی طیبہ کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. جی ڈاکٹر سسٹر انیس فاطمہ. جی سر السلام علیکم. اس میں یہ جو آیت ہے طیبتین, اس کی جو ساری جو وجہ تشبیہ ہے نا وہ سر آگے میرے خیال سے جو سر وہ ہم آگے کریں گے, وہ الگ سے. ابھی بھی اگر ایسے بھی دیا ہو نا, اگر ایسی بھی سینٹینس, تب بھی جو ہم نے جس طرح ڈاکٹر اکشندہ نے بھی بات کی وہ بات سمجھ میں آتی ہے. یعنی وہ بات والی باتیں نہ بھی ہوتی, وہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ایک سٹیپ اور کہا گیا ہے. اگر وہ نہ بھی ہو سسٹر نیس تو کیا وہ موجود ہے ابھی جی موجود ہے سر, لیکن جتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے نا کہ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور اس کو کوئی چیز تمثیل بھی آئے گا نا سسٹر, وہ تمثیل خوبصورتی. ابھی آئے گا نا, ابھی آئے گا, وہ جسٹ ویٹ فار دیٹ. جی سسٹر فریہ, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سر, اسی سلائڈ پہ میں نے جسٹ ایک پوائنٹ شیئر کرنا تھا کہ شاید آپ آگے بتائیں اس کو کہ جو ہم ادات تشبیہ صرف زیادہ تر ہم کا ہی دیکھ رہے ہیں نا, تو کہیں کہیں کا انا بھی ہے, تو کا تو وہ مشبہ بھی پہ آتے ہیں اور کا انا پہلے آ جاتا ہے, مشبہ پہ آ جاتا ہے. تو یہ بھی سر اس میں ہے نا ایک پوائنٹ. یہ پوائنٹ ہے, لیکن لیٹس سی اس کو کیسے یہ بہت سی ڈفرنٹ ٹائپس میں آتے ہیں. اب ایک اور چیز ہے, آپ نے چھیڑ ہی دیا بات, کئی جگہ پہ معذوف آ جائے گا. تو یہ جو تمثیل والا جو ٹاپک ہے نا, جو تشبیہ والا, یہ ایلیگری والا, it has simply no bounds for us, مطلب to understand. تو ہم آہستہ آہستہ یہ انا والا تو تمثیل کے علاوہ بھی آ رہا ہے نا مختلف جگہوں پہ انا, تو یہ ہمیشہ پہلے آ جاتا ہے, مشبہ کے اوپر علاوہ بھی آ رہا ہے, صحیح, ٹھیک. تو آئیے ہم چلتے ہیں تشبیہ تمثیل کی طرف, جو ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے. لیکن یہ ڈسکشن ہماری بڑی ضروری تھی, بیکاز اس ڈسکشن کے بعد آج ہم
तशबीह तमसील को सही अंदाज में फहम समझ सकेंगे। पहली बात तो ये है, ये तशबीह की वो किस्म है जिसका कुरान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो फौरी आपके जहन में ये बात बैठेगी, इसका मतलब है समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, इसमें कंपैरिजन, जबकि इससे पहले हमने बात की थी आमतौर पे मुफरद का मुफरद के साथ कंपैरिजन है। यहाँ पर एक हालत को दूसरी हालत के साथ तशबीह दी जा रही है, मुख्तलिफ पहलुओं को सामने रखते हुए, ताकि बात और ज्यादा वाज़ेह हो जाए, और ऐसे बयान में तफसील मौजूद होती है। अच्छा, लेट्स सी इसको कैसे डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल है जो प्रोफेसर खुर्शीद साहब ने दिया, तो उसी से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूं। एक नेक शख्स है। अब नेक शख्स में नेक होना ही, उसमें काफी एक सिफात आ जाती हैं। वो सिफात क्या होती हैं कि जब वो नेक लोगों की सोबत में रहता है तो वो नेक होता है। ये एक आम शख्स है, नेक लोगों की सोबत में आ गया तो वो नेक बन गया, या नेक से और नेक बन गया। लेकिन अगर वो शख्स बुरे लोगों के साथ बैठना शुरू करे तो उसमें बिगाड़ आने लगता है। इसको कंपेयर किया जा रहा है चश्मे से, नहर के पानी से, जो बिल्कुल साफ शफाफ और मीठा है। लेकिन अगर ये अपना रास्ता उस पानी के साथ मिला दे जिसमें खारापन है या वो गटर का पानी है, तो वो पानी जो है अपनी सिफात को उस सिफात के साथ मिलाकर उसके अंदर खारापन आ जाएगा। तो ये इंसान की कैफियत को डिपिक्ट कर रही है। अब एक नेक शख्स को साफ और मीठे पानी से तशबीह नहीं दी जा रही, शख्स को नहीं दी जा रही, उस शख्स की पूरी कैफियत को दी जा रही है कि वो शख्स जब किसी और के साथ सोबत में रहता है, उनकी आदत को इख्तियार करना, बुरी आदत से दूर रहना, ये तमाम वो सिफात उसमें होती हैं। तो हम जब तशबीह तमसीली की बात कर रहे होते हैं तो जो मुशब्बा होता है वो मुफरद के साथ कुछ सिफात भी उसकी बयान होती हैं अक्सर, और इसी तरह जिसके साथ तशबीह दी जा रही होती है वो भी सिर्फ पानी की बात नहीं हो रही, बल्कि वो तमाम मरहाइल की जिसके थ्रू वो गुजरता है और उसके अंदर चेंजेस आती हैं, उसके औसाफ बदलते हैं। तो ये दोनों एक मंजर पेश करते हैं। एक तरफ एक मंजर क्या है, नेक लोग, नेक लोगों की सोबत, बुरों से दूरी, या बुरों के साथ रहेंगे तो बुराई इख्तियार करेंगे। इस इमेज को साफ पानी, शुरू में साफ, समुद्र में मिलना, गदला हो जाना, खारा हो जाना, तो एक पूरे मंजर को पूरे मंजर से तशबीह दी जाए और उसमें से गर्ज उसकी एक्सट्रैक्ट की जाए और लेसन दिया जाए, ये तशबीह तमसीली है। और अब हम आते हैं आयात पर, और हम बड़ी तफसील से देखेंगे, और हम ये वाली इस आयत को दोबारा थोड़ा सा स्टडी करेंगे जो हमने पहले भी गुजार चुके थे। हमने उसमें आधी आयत की बात की थी, तो चलिए ये रिविजन ही समझे। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अम्मा आदुन फअहलिकू बिरिहिन सरसरिन आतिया सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियता अय्याम हुसूमन फतरल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाफिया। अच्छा, अब बात हो रही है वम्मा आदन, तो फिर रही बात आद की, तो वो हलाक कर दिए गए। ओहलिकू, देखिए ये तो अब आपको सेंस आ गई कि बलागत तो हर आपको और पूरे कलाम में फसाद और बलागत मिलेगी कि यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया गया मजहूल, ये हम बाद में करेंगे। आज हम तशबीह पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि सिर्फ उसका सीगा चेंज करने से बहुत बड़ी बलागत आ जाती है। वो हलाक कर दिए गए, ये नहीं कहा कि हमने हलाक किए, उनको हलाक कर दिया गया, यानी अल्लाह ताला ने उनके साथ निस्बत भी नहीं जोड़नी चाहिए कि हमने हलाक किया, वो हलाक कर दिए गए। यानी उनके अमाल इतने बुरे थे कि वो हलाक कर दिए गए विदाउट रिफरिंग टू द फाइल। किससे हलाक कर दिया गया? बीरिहिन सरसरिन आतिया, यानी तेज तुंद हवा जो आई उसके जरिए, वो आंधी के जरिए हलाक कर दिए गए। सखरहा, मुसख्खर कर दिया गया, किसको? उस आंधी को, अलैहिम उन पर, सबा लयालिन 7 रातें और 8 दिन। जब ये पढ़ते जाए तो हमने मंजर कशी करनी है। तमसीली जो आयात हैं इन पर इसका समझने का अंदाज ही है कि आपके सामने एक पिक्चर पेश हो, एक सीन पेश हो कि ये आद, जो कि किसी जो सिस्टर ने बताया, सिस्टर फौजिया ने, बड़े ऊंचे कद वाले थे और बड़े स्ट्रॉन्ग लोग थे, उनको एक आवाज ने, साउंड ने, आंधी ने उस एनर्जी से 7 रात और 7 दिन उनके ऊपर वो
یہ عذاب آیا اور لگاتار، تو ایسے میں آپ دیکھیں گے فترہ، یعنی کہا جا رہا ہے جو بھی مخاطب ہے اس سے بات کی جا رہی ہے کہ تو دیکھے گا، یعنی ایسے حالات میں اس کی عذاب کی کیفیت دیکھیں، یہیں سے پتہ چل رہا ہے ان کے عذاب کی کیفیت کیا ہے کہ وہ قوم جو ہے فیہا، اس آندھی میں یا اس بستی میں سرعا پٹخ دی گئی. اس پٹخنے کو اب کہا جا رہا ہے کأنہم، وہ پٹخے ہوئے لوگ جو ہیں ایسے ہیں جیسے کہ آجاز نخل خافیہ خاویتن کھوکھلا پن، یعنی ایک یعنی جیسے کہ کھجور کا درخت کا کھوکھلا پن، اس کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے ان کی لاشوں کو. تو ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی، اور یہ مثال ہے، مثال تمثیلی، اور اس کو ان آیات میں قوم عاد کی ہلاکت کو زمین پر پڑے ہوئے کھجوروں کے کھوکھلے تنوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے. لاشیں ہلاک ہونے کے بعد ایسے زمین پر پڑی ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے. ہاں اگر یہ خاویت نہ ہوتا تو بات بالکل ڈیفرنٹ ہوتی، یعنی کھجور کے تنوں سے تشبیہ ہوتی تو مطلب کچھ اور ہوتا، لیکن خاویتن جب آیا تو منظر بالکل واضح ہو گیا. تو کھوکھلا پن ہے بالکل بیکار منظر جو ہے وہ کیسے ہے، پورے منظر کو دیکھیں. کھجوریں اپنے تنوں پہ کھڑی تھی ایک وقت میں، مضبوط تھیں، اور پھر وہ کسی وجہ سے گر گئیں، طویل عرصہ گرنے کے بعد وہ بے فائدہ ہو گئیں، کھوکھلی ہو گئیں. اب اس منظر کو تشبیہ دی جا رہی ہے ایک انسان جو کہ عام حالات میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے، حق پر ہوتا ہے، لیکن اگر وہ نصیحت نہ مانے اور وہ دشمنی کرے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور نہ مانے، تو اس کی پھر جب حالت ہوتی ہے تو اس طرح کی ہو جاتی جیسے ایک درخت ہے جو بے فائدہ، نہ پھل دے سکتا ہے، نہ اس پہ کوئی اور کیفیت رہ گئی ہے. تو پھر اب ہم کیسے ڈیفائن کریں گے تشبیہ تمثیل؟ ایک صورت کو یا ایک حال کو دوسرے صورت حال کے سامنے رکھ کر جوڑنا، دونوں کو ایک دوسرے سے مشابہ قرار دینا، اور پہلی صورت کو دوسری کے ذریعے زیادہ وضاحت سے پیش کرنا، اس کو کہتے ہیں تمثیل. یعنی مشترک صفات ایک سے زیادہ ہوں گی. ایسی تمثیل میں مشبہ میں بھی ایک سے زیادہ ہیں اور مشبہ بھی میں بھی ایک سے زیادہ ہیں، اور وہ آپس میں کمپیرزن ان کا ہو رہا ہے اس انداز سے کہ آپ کو جو چیز ہمارا آبجیکٹو ہے، جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اس کی ہمیں واضح سمجھ آ جائے. آئیے ایک اور مثال لیتے ہیں، اور وہی مثال پرانی ہے، اس کو اور ہم ذرا تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. اور یہاں سسٹر انیس کہہ رہی تھی اس کے آگے بھی ہے اصلها ثابت. یہ تمثیل کی جو ہے نا ڈیفینیشن کہہ لیں کہ وہ ایکسپلین کرتا ہے. اب یہ کس کو ایکسپلین کر رہا ہے؟ شجرہ کو. کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ مشبہ بھی میں جن صفات سے ہم کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں ان کی زیادتی ہونی چاہیے تاکہ مشبہ کا جو ایکچوئل آبجیکٹو ہے وہ پہنچ جائے. تو اصلها ثابت، یعنی اس کی جو جڑیں ہیں مضبوط، زمین کے اندر گڑا ہوا ہے، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان پہ جا رہی ہیں. امیجن کریں اس درخت کی مضبوطی کتنی ہوگی، اور کتنا وہ جتنی زیادہ شاخیں ہوتی ہیں اتنی زیادہ وہ آکسیجن پروڈیوس کرتی ہے، اتنا زیادہ وہ ہوتا ہے، مضبوط درخت ہوتا ہے. اور صرف یہ نہیں، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ، کیا معنی ہوا؟ وہ دیتا ہے اپنا پھل کل حین. کل حین سے کیا مراد ہے؟ اینی تھاٹس آن دس؟ ہر چیز میں بلاغہ ہے. اب امیجن کریں یہ کیوں کہا کل حین؟ جی سسٹر فریہ. تو یعنی ویسے تو لگ رہا ہے نا کلّا ہین یعنی ہر وقت، لیکن اصل میں مطلب ہے نا کہ ہر فصل کے وقت جب ایک ٹائم ہوتا ہے نا، ایک سائیکل ہوتا ہے ایک کراپ کا، تو جب اس کا پراپر ٹائم آ جاتا ہے، اپنا ٹائم وہ لے لیتا ہے تو پورا پھل دیتے ہیں. یہ مطلب ہے. کریکٹ. اس سے ون سٹیپ آگے بھی چلیں کہ ایسا ہی ہے، لیکن یہ مراد اسے بتانے کا یہ ہے کہ جب پھل اپنے صحیح ٹائم پر دیتا ہے تو دیٹس دا بیسٹ فروٹ، بیسٹ فروٹنگ. جی موسم کا موسم کا ایگزیکٹلی، اس کا موسم صحیح ہونا، سورج کا صحیح اس ٹائم پر آنا، اس میں مٹھاس وہ آنا. تو یہ
یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے مراد یہ ہے کہ جی the best possible fruit can come for a tree like this, جس کی جڑیں بھی جتنی جڑیں نیچے گہری ہوں گی اتنی اس کو زیادہ نیوٹریشن مل رہی ہے, جتنا وہ اوپر جائے گا اس کی اتنی زیادہ نشو و نما ہو رہی ہے. تو ایسے ٹری کو کہا گیا. اور بِإِذْنِ رَبِّهَا, تو یہاں پر بھی بلاغت ہے, اس کے بغیر بھی بات بنتی تھی. رب کا معنی ہی ہوتا ہے دینے والا, پالنے والا, نعمتوں کا دینے والا. تو پھر اس کے رب کے اذن سے ایسا جو درخت ہوگا وہ ہوگا کلمتن طیبتن کی طرح. اور پھر یہ بتانے کے لیے یہ مثال کیوں دی جا رہی ہے, تو فرماتے ہیں اس لیے یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ مثال پڑھنی ہے تو مجھے کیا نصیحت ملی, کوئی شیئر کر سکتا ہے میرے سے اب, کیا بھائی اس کو اب ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا اس تشبیہ تمثیلی کو سمجھنے کے لیے, مجھے کیا سبق ملا؟ جی ڈاکٹر فوزیہ. سر میں تو اس کو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اس کو لوں گی کہ آپ کا ایمان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پہ توکل اور ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا تو وہ ایک ایسے درخت کی مانند آپ کا ایمان ہو جائے گا جس کی جڑیں بھی زمین میں بھی بہت نیچے تک ہوں اور اس کی شاخیں اوپر آ کے اس کلمے کی بدولت اللہ تعالیٰ سے آپ کا رابطہ نزدیک ہو جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہوگا تو یہ ہوگا؟ سر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ پہ. کیسے؟ میں یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے جس سے آپ کا یہ بتایا جائے کہ اچھی بات کرنی چاہیے, اچھی بات کرنی چاہیے, اعمال کو اپنے کو ٹھیک رکھنا ہوگا. سسٹر نہیں, آپ ادھر ہے نا, کلمتن طیبتن کو ڈیفائن کریں. اب کلمتن طیبتن, جی سسٹر فرد آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایمان میں تو جس طرح آپ کے سارے اعمال بھی شامل ہوتے ہیں وہ تو ہم سارے کر لیتے ہیں, لیکن اپنی زبان کی ہم جو حفاظت نہیں کرتے اور اس سے اس قسم کے کلمات ادا کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی جاتا رہتا ہے. تو میرے خیال سے اچھی بات کہنا, جس طرح ایک حدیث بھی ہے کہ اچھی بات کہنا کلمہ جاریہ ہے, تو اپنے جو بات بھی ہم کریں اگر اچھی بات کریں گے تو اس کا اثر بھی اسی طرح ہوگا جس طرح یہ شجرۃ طیبہ. جیسا یہ بتایا گیا, اب وہ کیسے ہوگا ہم سسٹر سیما سے سنتے ہیں, سسٹر تمکین سے سنتے ہیں. جی بتائیے سسٹر سیما, پہلی بات تو بتا دی سسٹر فرد نے. جی سر, اور یہ کلمتن طیبن جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کا جو ہمارا کلمہ ہے کہ جب ہمیں اللہ کی الہیت پہ پورا یقین ہو جاتا ہے اور وہ ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے بات, تو پھر وہ مضبوطی, جتنی مضبوطی سے وہ دل میں بیٹھتی ہے تو وہ جڑ ہوتی ہے جو شجرۃ طیبہ کی جڑ ہوتی ہے. اور پھر اس سے جو پھر جیسے اس کی شاخیں آسمان پہ جاتی ہے, تو جب وہ بیج ہمارے دل میں پڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر جو ہمارے اعمال صالحہ ہوتے ہیں اس کلمے کی وجہ سے وہ آسمانوں تک جاتے ہیں. مجھے کریکٹ, یہ بھی ایک تفسیر بالکل ہے. جی ضیاء بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ سر میں یہ کہتا ایک بات کرنا چاہ رہی تھی, کلمے کو بنیاد بنا کے اگر ہم اپنا نظام بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ ایسا ہوگا کہ جو ہماری ہر چیز کو مضبوط رکھے گا اور جو اس کو اور اس نظام کے اوپر اس کے بہت باراور مسائل نکلیں گے. اس لیے کلمہ طیبہ جو ہے اس کو بنیاد بنا کے ہم اپنی زندگی کو سنبھالیں. دیکھیں یہ آپ کا اسیسمنٹ یہ ہے کلمہ طیبہ جیسا سیما نے کہا, اس کو ہم تصور کریں لا الہ الا اللہ, بالکل یہ ہو سکتی ہے تشریح. جی سسٹر نادیہ آپ کے خیال میں؟ سر اللہ کا کلام جو ہمارے پاس ہے قرآن پاک, اس کو عام کیا جائے اور اس کو اپنا لیڈر اور اس کو فالو کیا جائے. اور اس میں سب سے اہم جو چیز ہے اللہ کے کلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے, جو کہ جس کو امپلیمنٹ کیا جائے. آپ یوں سوچئے کہ جو آگے تفصیل دی ہوئی ہے نا اس کو اٹیچ کریں کلمہ طیبہ کے ساتھ, یعنی اس کا جو فروٹ ہے, یعنی جو آپ سر میں ایک بات کروں. سر آپ ایک منٹ, باری باری آپ کی ابھی آنے والی باری سسٹر تمکین کے بعد. تو سسٹر نادیہ یعنی آپ جو آپ نے بات کی کلمے کی, اس کا جو فروٹ ہے وہ ایسا ہی فروٹ ہے جیسے اس درخت کا ہے, تو بالکل یہ بات وہاں واضح ہے. جی سسٹر تمکین آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سر, یہ کلمہ توحید کی بات ہو رہی ہے اور کلمہ توحید کی دو میجر اس میں بیان کی گئی ہیں, یعنی کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا آپ کا, اس کے آسمان تک شاخیں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے آپ کا تعلق روحانی
आपको ऊंचाई मिलेगी। और गहराई में प्रवस्त होने से मुराद ये है कि आपके अमाल जो उनसे हैं वो और ज्यादा सौले होते जाएंगे। राइट और उसमें आप ऐड कर दें कि उसका जो फल है उस कलमा तैयबा और उस जो उसके अमाल जो निकलेंगे, उस अमाल का जो नतीजा मिलेगा वो भी उसी तरह का फल होगा जैसे उस दरख्त का फल है, यानी जन्नत में। जी डॉक्टर फौजिया। बस सर आपने खुद ही बता दिया, ईमान की हरारत इतनी हो कि दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। अगर आप अमाले सालिहा कर रहे हैं तो आपकी शख्सियत ऐसी बन जाए कि दूसरे भी उससे असर कबूल करें। आपसे ईमान निकल के दूसरे लोगों तक पहुंचना चाहिए। जी जी सिस्टर नुसरत, आपका लास्ट कमेंट, फिर अगले पे चलते हैं। जी सर, मुझे जो समझ आई है इसकी, वैसे तो अल्लाह के कलाम में बहुत डेप्थ है, लेकिन इससे समझ आती है कि अगर आप अल्लाह के कलाम को पकड़ते हो, और ये मोमिन का करैक्टर बताया गया कि एक मोमिन का करैक्टर इतना स्ट्रांग अल्लाह के कलाम से और रसूल की सुन्नत से होता है कि उसमें ये सारी की सारी क्वालिटीज खुद आ जाती हैं। ये नहीं कि अल्लाह ताला ने एक जगह कुरान में बताया हुआ कि एक दरख्त ऐसा है जिसकी जड़ें बहुत शैलो होती हैं, तो ये उस दरख्त से तशबीह दी गई है जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। यानी कि कुछ भी इस्लाम के रास्ते में उसको मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन वो अपनी जगह, आंधी हो तूफान हो, वो खड़ा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, करेक्ट। जिस सीमा इसी पे बात करना चाह रही है, बात इस पे तो हो गई काफी। नहीं सर, मुझे बस एक चीज मेरे और जहन में ये आ रही थी इसकी बलागत और फसाहत के हिसाब से, कि हालांकि आप देखिए कि जो मुफरद में बात हो रही है, नकरा में बात हो रही है, कलमतन तय्यबतन का शजरतन तय्यबतन से, लेकिन एक पूरी हालत, एक पूरी जिंदगी को इसमें जो है इस मिसाल में समो दिया गया है। जो तशबीह तमसील वाली बात जो है ना, कि पूरी जिंदगी आप इसमें कितनी भी डेप्थ है, हालांकि बात मुफरद में हो रही है, नकरा में हो रही है, लेकिन ये मुझे इसमें ये चीज नजर आ रही थी कि बिल्कुल ऐसे ही, करेक्ट। जी सिस्टर अनीस, आप ऐड करना चाह रही हैं कुछ? सर मैं पूछना चाह रही थी कि अभी जो आपने बोला कि उसके फ्रूट्स जो हैं वो आखिरत से रिलेटेड हैं। एक्चुअली उसके फ्रूट्स दुनिया से भी हो सकते हैं रिलेटेड, लेकिन कलमतन तय्यबतन को यूं महसूस कीजिए। एक तो देखिए इसकी नकरापन भी बता रही है कि एनी कलमा दैट इज तय्यब शुड हैव द, यानी उसमें ये चीजें अगर होंगी ना तो कलमा तय्यब के कहलाएगा। आप यूं सोचिए, यानी जो हक बात होगी, तो हक बात जो है ना, हाँ जी वो बात हक होगी जो कह रही है, वो हक है जी। ठीक। और दूसरा ये है कि उसका कोई फ्रूट भी होगा, हक बात का कोई फायदा भी होगा। तो अगर आप समझे, मैं जिस तरह अगर कहूँ विच में नॉट वेरी अप्रोप्रिएट कि मैं 1 लाख दफा मैं फलां कलमा पढ़ता हूँ, 1 लाख दफा मैं फलां कलमा पढ़ता हूँ, तो इज दैट इनफ? वो कलमा तय्यबा नहीं है इस डेफिनेशन के मुताबिक। कलमा तय्यबा ऐसा है ये अल्लाह का निजाम जो कायम बिल किस्त, अल्लाह कहता है कि मेरा अदल का निजाम कायम करो, इंसाफ कायम करो। तो सर ये सारी चीजें कलमा तय्यबा की बदौलत ही इंसान में पैदा होती हैं। एक्चुअली चले करेक्ट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कलमा तय्यब का अमाल से भी रिलेशनशिप है इस मिसाल को सामने रखते हुए। यानी उस कलाम के जरिए आपको कोई बेनिफिट भी हासिल होना चाहिए। जिस तरह के एक दरख्त जो है वो एक फ्रूट देता है, एक बेनिफिट देता है, तो कलमा तय्यबा अगर आप जबान से सिर्फ अदा करें और उस पर एक्शन अमल ना करें तो वो फिर कलमा तय्यबा इस मिसाल के मुताबिक नहीं होगा। जी सिस्टर अनीस, इज दैट? जी सर, मुझे यही मतलब ये कि अगर हक की बेसिस पे एक सोसाइटी डेवलप हो जाती है अल्लाह की रहमत से, तो वो तो सोसाइटी इतनी फ्रूटफुल, उसके फ्रूट्स को आप होगी, सोच ही नहीं सकते कि कितना रीप करेंगे आप और किस तरह से उसको रीप करेंगे और किस तरह उस सोसाइटी के इंडिविजुअल्स जो उससे बेनिफिट करेंगे। इट्स अनइमेजिनेबल कि कितनी खूबसूरत वो सोसाइटी होगी जो कलमा हक पे, कलमा तैयबा पे मतलब होगी। मुझे बताएं, अगर हमारे माशरे में ये कलमा तय्यबा आ जाए, लोग सीधी सीधी बात करें, सच बात करें, हक बात करें, धोखा ना दें, तो ये आ नहीं जाएगी बात। बिल्कुल सर, सारी साइकोलॉजिकल हर तरह की तकलीफें खत्म हो जाएंगी, सोसाइटी ऐसे फ्लोरिश करेगी, मोहब्बत से, खूबसूरती से, रिस्पेक्ट, लव, एवरीथिंग और उसका फ्रूट भी नजर आएगा। बिल्कुल, तो यही तो फ्रूट्स है ना सर, कि मतलब जाहिर है जी। सिस्टर अस्मा,
सिस्टर अस्मा, यस अजय सलमान भाई, पता नहीं चलता कौन है। चलें अगली स्लाइड पे चलते हैं। पूरी तस्वीर बन रही है। कलमतन तय्यबतन जो अच्छी बात है, लोगों को नफा देने वाली बात है, लोगों को राह रास्त पर लाने वाली बात है, नसीहत की बात है। शजरतन तय्यबतन भी पाकीज़ा दरख्त, फल देता है, जड़ें मजबूत, शाखें फैली हुई हैं। तो तशबीह दी जा रही है अच्छी बात की मिसाल दरख्त की तरह है जो मुस्तहकम है, फैला हुआ है, सायादार है। देखिए साया भी देता है दरख्त, फलदार है। तो हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये जरा अगर माइक्स पे आवाजें आ रही हैं, अगर शहजाद साहब, मैं बंद कर रहा हूँ। अच्छा, आइए नेक्स्ट आयत पे। बहुत खूबसूरत आयत है, सोचिए जरा इसके बारे में। तो हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन इन्नमा मसलुल हयात दुनिया, तो दुनिया की मिसाल जो है कैसे बयान की जा रही, कमाइन, पानी की तरह है। अनज़लनाहु मिनस समाई, हमने इसको उतारा आसमान से। फख्तलता बिही नाबातुल अर्द, तो क्या किया उसने, वो मिल गई आपस में एक दूसरे के साथ। नबातुल अर्द, जमीन की नबातात, यानी वो पौधे निकलने शुरू हो गए उसमें से, ग्रीनरी। मिम्मा याकुलुन नास, उसी में से लोग वो खाते भी हैं, अल अनाम भी खाते हैं। हत्ता इज़ा अखज़तिल अर्दु ज़ुख़रुफ़हा, यानी यहाँ तक कि वो लहलहाने लगी। यानी होता क्या है, जिस तरह अब जिंदगी को सामने रखते हुए सोचें कि जिंदगी गुजर रही है किसी शख्स की इस तरह से कि शुरू हुई, आसमान से पानी आया और सब्जे में जब वो जमीन जिंदा हो गई, ग्रीन हो गई, उससे लोगों को फायदे उठाने शुरू कर दिए, अनाम ने, अन्नास ने, और फिर वो लहलहाने लगी। और फिर उसके साथ क्या, वो ज़य्यनत भी हुई, उसमें खूब संवर गई। और जब ऐसा हो गया, वज़न्न अहलुहा, तो फिर ख्याल हुआ, उसके लोगों को जो उसको ओन करते थे, अन्नहुम कादिरून अलैहा, कि उसके काबू में, यानी अब वो उन्होंने समझा कि ये तो हमारी वजह से हुआ है ये सब कुछ, हमने इसको पानी दिया या इसका ख्याल रखा, व्हाटएवर। आताहा अमरुना, और फिर आ गया हमारा अमर, अजाब, हमारा फैसला। लैलन औ नहारा, रात आ या दिन, किसी वक्त भी आ सकता है, आ गया। फजअलनाहा हसीदा, और हमने कर दिया उसको एक कटी हुई फसल की तरह बेकार। कल्लम तगना बिलअम्स, ऐसे कर दिया जैसे कि वो कल था ही नहीं। यानी उसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि इससे पहले यहाँ पर एक सरसब्ज बाग था और उसमें लोग खाते थे, और उससे जानवर भी, और उसमें बहार थी, उसकी जीनत थी, वो सब खत्म हो गया। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून, मुझे बताएं आखिरी हिस्सा क्या कह रहा है। हम अपनी आयात को तफसील से बयान करते हैं उस कौम के लिए जो यतफ़क्कर, जो उन पे गौर व फिक्र करे। ये मैं और आप मिलकर क्या कर रहे हैं इस वक्त, इन आयात पर गौर व फिक्र कर रहे हैं कि मेरी दुनिया क्या ऐसी ही है। कौन कमेंट करना चाहेगा इन सिफात को देखते हुए कि हमारी हयात दुनिया क्या ऐसी ही है, उस मंजर को कोई बयान करना चाहेगा? जी माजिद भाई। सर, ये पूरी आयत में अब जब मैंने इसको इस तरह सोचा है, तो ये तो बेसिकली जो पानी का साइकिल पूरा एक्सप्लेन किया है, जिससे सब कुछ ये निकला है, और फिर इवेंचुअली वो अपनी जवानी पे पहुंचा है। और फिर जब जवानी पे पहुंचा है तो उसको लगा कि जी मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इवेंचुअली हुआ ये कि जी उसने ख़त्म हो जाना है, हसीदन बन गया। तो दुनिया, इंसान की ज़िंदगी भी बिल्कुल इसी तरह है। तो वो पैदा होता है, फिर माजिद जवानी भाई, पे आता है। वो भी एक पानी से पैदा होता है, लेकिन हकीर पानी से। जी बिल्कुल। तो इवेंचुअली जो है उसने खत्म हो जाना है। इवेंचुअली तो जब तक जब उसको क्या सोचता है, वो कहता है सब कुछ मेरे पास है दुनिया में। ऐसे ही जवान होता है, जवानी है और ताकत है, वो समझते हैं मेरे कंट्रोल में है। अन्नहुम कादिरून अलैहा, तो जिंदगी में इंसान एक मौके पे पहुंचता है, ही फील्स के नथिंग टू फियर, और फिर पता भी नहीं चलता और इज गॉन। तो कितनी खूबसूरत डेफिनेशन है अल हयात दुनिया की। तो दुनिया की मिसाल। और फिर ये आयत के आखिर में इसके बारे में सोचो कि एक दिन ऐसा होगा कि हम
اور کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں, یہ سب ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے ٹائم بہت کم ہے, اس ٹائم میں اپنے لیے کچھ کمال ہو. جی سسٹر انیس. جی سر، یہ الحیات الدنیا کو کماء انزلناہ من السماء، اور اس کے ساتھ دنیا کی زمین کی نبات مل جل کر کے جو کچھ اس نے پروڈیوس کیا، تو اللہ نے دنیا کی زندگی ہمیں دی، اور اس زندگی جو ایک ہم نے سانس لینا شروع کیا، اور جو اللہ نے ہمیں چیزیں دنیا میں دی ہوئی تھیں ان چیزوں کو ہم نے یوز کر کے ایک بہت بڑا ایک امپائر بنا لیا، یا جس کی جتنی استطاعت تھی اس نے وہ کچھ کر لیا، اور اس کے بعد اس نے سوچا کہ اس کو اس کے اوپر اختیار ہے. جتنا بھی اس نے مال جمع کیا، جتنے بھی اس نے محنتیں کی، چیزیں بنائی، اس نے سمجھا کہ اس پر پورا اختیار ہے، اور آل آف اے سڈن اللہ کا حکم آ جاتا ہے اینڈ ہی از نو مور دیئر. تو بالکل اسی طرح اس کی امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے. یعنی جس بالکل پانی سے مثال دی ہے اس امیدوں پر پانی پھر گیا. یعنی انسان کی زندگی بھی شروع ہوتی ہے ایک بوند سے، پیدائش، بچپن، لڑکپن، جوانی، منصوبے، اور پھر ایک دن وہ خاک میں مل جاتے ہیں اور بھولی بسری یاد بن جاتی ہے. جی سلمان بھائی. جی سر السلام علیکم. آپ تو جوانی کے فل اس وقت جو ہے لہا رہے ہیں. نہیں سر، سر سوری، میرا وہ مائک دوسرے کمپیوٹر پہ مسئلہ کر رہا تھا، اس لیے بار بار وہ پرابلم ہو رہی تھی. سر میرا ایک کوشچن ہے سر، ایکچولی یہ سر ایگزامپل ہے تمثیل کی، مطلب تشبیہ تمثیل کی. جی اچھا، ویری گڈ کوشچن. ہم بات کر رہے ہیں منظر سے منظر. پہلا والا منظر سوری لاسٹ ٹائم جو ہم نے جو ایگزامپل کی تھی، جیسے ہم نے کہا تھا اسد شیر جیسا ہے، یا شہزاد کا وہ جو ہے کلام شیریں ہے شہد جیسا، تو اس کو ہم تمثیل نہیں کہیں گے. تھوڑا سا مجھے یہ ایکسپلین کر دیں، میں کنفیوز ہوں کہ تمثیل میں اور اس میں وہ کیا ڈفرنس تھا. اس میں پہلی بات تو ہے نا، دونوں تشبیہ ہیں، دونوں میں آپ کسی چیز کو کسی چیز سے کمپیئر کر رہے ہیں، اور مشترک صفات ہیں، اور جس سے کمپیئر کر رہے ہیں اس میں زیادہ ہے وہ صفات. وہ اس لیے کہ جس چیز کو کمپیئر کر رہے ہیں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. اگر مفرد کو مفرد کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو وہ تشبیہ کہلائے گی. جو ہم نے پڑھی ہیں ابھی اس سے پہلے، جو 4-5 قسمیں ہیں، اس میں ہم نے کہا جی مفصل ہے، مجمل ہے، اینڈ سو آن، رائٹ. اب ہم اسی چیز کو پڑھ رہے ہیں، بیسک پرنسپل سیم ہے، لیکن مفرد کی جگہ پر ایک منظر ہے، اس کو کمپیئر کریں ایک اور منظر سے، یا آپ مفرد کو بھی کمپیئر کر سکتے ہیں ایک منظر سے. تو جب آپ منظر کو کمپیئر کرتے ہیں، ایک حال کو، ایک حیت کو، ایک پورا ایک آپ سمجھیں کہ ایک کہانی کے ساتھ، تو بات زیادہ واضح ہوتی ہے اور انسان کو بہتر سمجھ میں آتی ہے. تو تمثیل وہ ہوگی. اچھا، میں آئی ایم ناٹ سو مچ کنسرن کہ آپ اس کے جو ہے نا ٹرمینالوجی میں جائیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کے معنی کے اندر جائیں کہ یہ ہمیں کیا فائدہ دے. جس طرح اب اس کے اندر الحیات الدنیا، یہ تشبیہ ہے نا، اس کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے. اب الحیات الدنیا کو آپ مفرد بھی کہہ سکتے ہیں کہنے کو، لیکن اگر آپ غور کریں تو مفرد نہیں ہے یہ. جب آپ سیکنڈ پارٹ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس حیات الدنیا بھی ایسا ہی پورا ایک منظر ہے جیسا منظر آگے بتایا گیا ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تشبیہ بیان کی جاتی ہے، جس چیز سے تشبیہ کی جا رہی ہے اس میں جو صفات ہیں وہ مشترکہ ہیں مشبہ سے، اور وہ زیادہ ہے اس سے. تو الحیات الدنیا میں یہ اس کے اندر یہ موجود ہے صفہ کہ وہ بھی کسی مطلب پانی سے بنتی ہے. اس کے بعد وہ جوان ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، پھر بچپن سے لڑکپن ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے. جیسے کہ یہ زمین کے سٹیجز بتائے جا رہے ہیں کہ پہلے وہ گرین ہوتی ہے، پھر اس میں سے الناس بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، الانعام بھی کرتے ہیں، پھر وہ اس میں آ جاتی ہے بہیجتاً، اس میں رونق آ جاتی ہے، پھر اس کے اندر لہلہانا شروع کر دیتا ہے، مزین ہو جاتی ہے، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اب ہمارے کنٹرول میں آ گئی، یہ تو اس میں سے ہم اب فائدہ اٹھاتے رہیں گے، کہ ایک دم سے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو زندگی بھی ایسے ہی ہے. تو ڈو یو سی کمپیریزن آپس میں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل سر، سمجھ میں آ گیا سر، جزاک اللہ. ایک طرف وہ ہے گرینری کا، ایک طرف دنیا کی جو ہے زندگی ہے. آئیے اگلے ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. تو ڈاکٹر فوزیہ اگلے ایگزامپل میں بات کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ. اچھا، اکثر جو تشبیہات ہیں نا تمثیلی، ان میں آپ دیکھیں گے کافروں کے عمل کو کمپیئر کیا جا رہا ہے یا منافقین کے عمل کو، اور کئی جگہ پہ
मोमिनीन के अमल को, यानी इसका मतलब यह है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है कुरान का, जिसके यानी हम क्या हैं, यानी हम तीनों सूरतों में से इंसान काफिर हो सकता है, मुनाफिक हो सकता है, मोमिन हो सकता है, तो उनकी हालतों को डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ बताया जा रहा है अल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफर किया, इनकार किया, आमाल, उनके आमाल कैसे हैं, कसराबिन, एक धोखे की तरह, बकियतिन यानी चटियल मैदान हो, उसके अंदर सराब, यानी दूर से नजर आकर देखें तो क्या लगेगा जैसे कि पानी है, रेत का मैदान हो, सहरा है, दूर से खड़े हो तो नजर आएगा जैसे कि पानी है। तो उनके अमाल इस तरह के हैं कि पानी तो बड़ी यूजफुल चीज है, खासकर सहरा में सोचें, किसी को कहा जाए कि पानी है तो आप कहेंगे बड़े काम की चीज है। तो देखने में तो इनके अमाल बड़े अच्छे, अगर अच्छे अच्छे अमाल भी उन्होंने किए हैं तो उनकी हकीकत ऐसी है कि है तो वो नजर आते हैं जैसे कि अमाल है, लेकिन वो धोखा है। अब कैसे धोखा है, प्यासा जो है ना वो तसव्वुर करता है कि वो पानी है, हत्ता इज़ा जाहू, यहाँ तक कि वो जब पहुंचता है, लम यजिदहु शैया, तो वहां पर चाहता है तो कुछ भी नहीं। यानी काफिर ने भी अपनी तरफ से जिंदगी बड़ी जबरदस्त गुजारी है, बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन जब वो पहुंचता है एंड पे, जब वो मर जाता है और उठता है तो पता चलता है कि ये तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वहां वो क्या पाता है, वजद अल्लाह इंदहु, और वहां वो पाते अल्लाह को अपने पास। यानी जिसने जो कह रहा था कि तुमने ऐसे अमाल ना करो, सडनली सामने आ जाता है, वो वफ़ाहु हिसाबहु, उसका फौरी हिसाब चुका दिया जाता है। वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह तो बड़ी जल्द और फौरी हिसाब लेने वाले हैं। अच्छा, अब एक मिसाल दी है, दूसरी है अमालुम, उनके अमाल कैसे हैं, कसराबिन, वही धोखा, बकियतिन, चट्टान में कैसे हैं, या तो ऐसे हैं कसराबिन, या ऐसे हैं कज़ुलुमात, या तो एक चटिल मैदान में पानी नजर आ रहा है, या फिर कज़ुलुमात। ज़ुलुमात क्या होते हैं, अंधेरे हैं। अब अंधेरे यहां तक अगर बात खत्म हो जाती तो हम कहते हैं अंधेरे हैं, फी बाहर, तो हम कहते हैं समुद्र में अंधेरे ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि लाइट पास नहीं कर सकती आसानी से। अच्छा, वो भी नहीं है, दुज्जीन यख्शाहु, यानी बड़े गहरे पानी की बात हो रही है, जिसको ढांप लेती है मौजन मिन फौकीही, यानी उस अंधेरे को एक मौज ने उसके ऊपर उसको ढांका हुआ है, और उसके अलावा मौजुन मिन फौकीही सहाब, उस मौज के ऊपर जो है एक तो बादल भी है। तो इमेजिन करें, अंधेरी रात है, उसमें अंधेरा में पानी है, उसके ऊपर मौज पे मौज है, ऊपर एक बादल है जिससे लाइट को वहां नहीं पहुंची जा रही। दुरुमातुन बादुहा फौका बाद, यानी कैसे अंधेरे हैं, जो एक दूसरे के ऊपर छाए हुए अंधेरे हैं। और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, इज़ा अखरजा यदहु, अगर वो निकाले अपने हाथ को, कोई शख्स ऐसे अंधेरे में, लम यकद यराहा, वो नहीं पाएगा उसको, यानी करीब है कि वो उसको नजर ही नहीं आएगा कि उसका हाथ है, इतना अंधेरा है। वो मन लम यजल यल्लाहु लहू नूरा, और जिसके लिए अल्लाह जो है कोई रोशनी या नूर प्रोवाइड करे, फमाल हो मिन नूर, कोई रोशनी मिल नहीं सकती। अब इस एग्जाम्पल में महसूस करें, क्या महसूस करें, उस ताकत को। आम आदमी को चमकती रेत अगर दूर चटिल मैदान में अगर हो तो पानी नजर आता है आम आदमी के लिए, वो भी कहेगा कि जी इसमें तो खास बात। लेकिन अगर एक प्यासा हो तो उसकी खुशी की इंतहा सोचें कि वो कहेगा कि जी मैं फटाफट वहां पहुंचूं और मुझे ये पानी मुयस्सर हो। जब वहां पहुंचे तो उसकी आस वहां पर खत्म हो जाए, वहां पानी मौजूद ही ना हो, उसकी उम्मीदों की कैफियत का अंदाजा लगाएं। तो जो लोग इस दुनिया में कुफर कर रहे हैं वो उस दिन मायूस होंगे कि उन जो भी करते हैं अपने ख्याल से दुरुस्त काम कर रहा है, लेकिन जिस दिन इसका मकसद पता चलेगा तो वहां कुछ भी नहीं पाएगा। यानी वहां पर ना तो रेत चमक रही है और ना ही कोई पानी है। और जब पहुंचेगा तो उसको एहसास होगा कि मैंने जो कुफर किया, और यहाँ मुराद अल्लाह की नेमतों का कुफर भी है, जिसकी जात के मुनकर थे वो भी कुफर है, अस पर ईमान नहीं लाए थे, उसको यानी उस जात को वहां पे पाएगा, यानी हिसाब को अपने पाएगा। इसमें क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि इसके अंदर मुशब्बा कहाँ है, मुशब्बा बिही कहाँ है, और वजह तशबीह क्या है? एनीबॉडी?
जी डॉक्टर फौजिया। सर मुझे तो ये अमालुहुम मुशब्बा लग रहा है, और कसराबे में काफ अदात तशबीह और सराबिन मुशब्बा बिही, यही समझ आई है मुझे अभी तक। अच्छा चलिए, अब आपने समझने में कोशिश ये करनी है कि ठीक है, बेसिकली तो ऐसे ही होता है, एक मुशब्बा होता है, एक मुशब्बा भी होता है, एक अदात तशबीह, लेकिन जब तमसीली अंदाज होता है ना, तो उसके अंदर इसमें एक्स्ट्रा सिफात साथ मौजूद होती हैं। अब यहाँ पर जो बात हो रही है अमालुहुम की पहले बात हो रही है, तो इसके अंदर भी अल्लज़ीना कफरू अमालुहुम, तो मुराद ये है कि खास लोगों की बात हो रही है। पहले तो कफरू, यानी जिस तरह हमने कहा था ना, देयर आर मल्टीपल सिफात ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। एक तो जो कफर का, जो जिसने कफरा किया है उसकी भी तो सिफात है ना, वो इनकारी है, नेमतों का उसने कुफर किया है। ऐसे लोग हैं, ये तो बहुत सारे काम करते होंगे, ये इनकी बहुत सारी सिफात होंगी, लेकिन इनके जो अमाल हैं उनको कंपेयर किया जा रहा है। तो जो जो यहाँ पर बात हो रही है मुशब्बह, यानी उनके अमाल, ऐसे लोगों के और भी अमाल उनके होंगे, लेकिन उन अमाल के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो अमाल जो हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है बेसिकली। तो इस सारी सिफात जो आगे बयान की जा रही हैं, ये वो सिफात हैं जो जिनको हम कह सकते हैं कि उनके अमाल भी ऐसे ही हैं। आई थिंक बड़ी इसमें क्लैरिटी है। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। तो सर मुशब्बा बिही क्या होगा इसके अंदर पे? आप बताइए सर। देखें इसके अंदर जो है ये किस चीज से इसको कंपेयर किए, उनके जो अमाल हैं। अच्छा, दो तरह से पहले उनको कंपेयर किया जा रहा है, दोनों जो चीजें हैं ना, वहां पर उनको अमाल नजर नहीं आएंगे। पहले केस में कहाँ नजर नहीं आएंगे? क्योंकि वो एक शराब होगा, धोखा होगा, मिराज होगा, अच्छे अमाल को कंपेयर किया। और सेकंड जुलुमात, यानी अंधेरे हैं वो जिनसे कंपेयर किया जा रहा है। और कैसे अंधेरे हैं? यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको फर्दर डेप्थ में ले सोचे ना, तो आप अमाल को भी सोच सकते हैं कि वो भी ऐसे अंधेरे हैं। अंधेरे में क्या होता है? यानी अंधेरे में आप अपने मकसद पे पहुंच नहीं सकते। तो ऐसे लोग जो कुफार हैं, उनके अमाल ऐसे हैं कि उनको कोई उससे हासिल नहीं होगा। जिस तरह अंधेरे के अंदर इंसान अपने हाथ को भी नहीं देख सकता, वो बिल्कुल आप सोचें आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप अगर हिले तो गिर सकते हैं, पहाड़ के कहीं पर भी हैं। सो आप कैसे महसूस करेंगे? आपको इनसिक्योर महसूस करेंगे अपने आप को। क्या आपको फीलिंग होगी? आर यू सक्सेस या फेलियर? आप अंधेरों में घिर गए हैं। तो ऐसा शख्स अंधेरों में घिर गया है जिसके अमाल जो हैं वो काफरों वाले हैं। जी ज़िया भाई। तो मैं कहता हूँ वो काफिरों के वो अमाल हैं जिनको वो बहुत फख्र से बयान करते थे, जो समझते थे कि जिसके लोगों को उन्होंने फायदा दिया है, लोगों को उसका फायदा पहुंचाया है, और उसकी वजह से उनको उसकी वजह से उनको उसका फायदा होगा आखिरत में, तो उन अमाल की जिक्र हो रहा है। जी जी, इसमें अपनी तरफ से समझा हुआ था कि ये हमने बहुत अच्छे अमाल किए हैं, और मतलब दुनिया में इंसानियत की खिदमत की है, और मतलब जो सारे लोग हैं मतलब जिन्होंने कुफ्र किया लेकिन उनके अमाल ऐसे थे, और उसकी मिसाल दी जा रही है ना यहाँ पे। जो अपनी तरफ से बहुत अपने आप को बहुत समझते थे कि हम बहुत अच्छे अमाल कर रहे हैं, लेकिन आखिरत में जाके उनको पता चलेगा कि उनके अमाल का क्योंकि ईमान नहीं था, कि उनके अमाल का कोई नतीजा नहीं निकला। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप इसको अगर समराइज करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि अल्लाह ने काफिरों के अमाल को दो मनाजर से तशबीह दी है, ठीक है। और एक मनाजर है जिसके अंदर शराब है, मिराज है, और वहां पे चमकती रेत है और चटियल मैदान है, जिसको प्यासा समझता है कि पानी है, वहां पहुंचता है तो वो कुछ भी नहीं है, राइट। और ऐसे में उनके जो अमाल है वो बेकार है, उनका फौरी हिसाब हो जाता है। दूसरा, ऐसे अंधेरे हैं, तय बतय अंधेरे हैं, समुद्र की गहराइयां हैं, मौज पर मौज है, बादल छाए हुए हैं। अब अंधेरा, ऐसा अंधेरा जो है वो क्या प्रिडिक्ट कर रहा है? फेलियर। ये उनके बुरे अमाल का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। एग्जैक्टली, काफिरों के अमाल ही बुरे हैं। अभी एक और मिसाल आएगी। पहला जो दिया वो अच्छे अमाल का जिक्र है, और ये दूसरी आयत का जो जिक्र है कि उनके बुरे अमाल का जिक्र हो रहा है। एक्चुअली मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पर सारे अमाल उनके एक जैसे, अच्छे अमाल कोई नहीं है। अगली एक और अभी आयत आने लगी है कि अमाल जो है ना, इसको जरा गौर से सुनिए। इंसान अमाल जब करता है इस दुनिया में,
تو کسی وجہ سے کرتا ہے. کیا اس کو امید ہے کسی اجر کی؟ تو کس سے؟ اگر وہ کافر ہے تو وہ اللہ سے تو امید نہیں رکھتا نا اجر کی. نوٹ کریں اس بات کو. اگر کوئی مشرکین ہے تو وہ جو کام کر رہا ہے وہ کس لیے کر رہا ہے؟ اپنی انا کے لیے، نفس کے لیے، شہرت کے لیے، پیسے کے لیے. وہ اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں کر رہا نا. تو جو کفار کے اعمال ہیں ان میں اچھے کا تصور نہیں ہے. ان میں ان کے نزدیک، جو آپ نے پہلے بات کی، ان کے نزدیک بہت بڑے بڑے اعمال ہیں. ایسے ہی جیسے کہ ایک پیاسا سمجھتا ہے، دیکھیں جب تک وہاں پہنچتا نہیں ہے وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ مجھے پانی مل جائے گا، نظر آ رہا ہے. وہاں پہنچتا ہے تو ہی سرپرائزڈ. اچھا تو جو میں نے کفر کیا تھا وہ غلط کیا تھا. اچھا وہ جو میں بات نہیں مانتا تھا وہ I was wrong. It's too late now. جی سسٹر انیس. سر ان آیات کو پڑھ کے جو فیلنگ آ رہی ہے وہ یہ بہت ہی بے بسی اور خوف کی فیلنگ آ رہی ہے کہ اگر یہ کفرو کا لفظ نہ ہوتا تو ہمیں بھی بہت زیادہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ مطلب ایسا نہ ہو کہ ہم جو دنیا میں اعمال یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ مل جائے گا، روشنی مل جائے گی، یا یہ ہماری روشنی کا سبب بنیں گے، یا ہمارے لیے ہمیں سٹیشیٹ کریں گے ہماری پیاس کو، تو وی نیڈ ٹو ری تھنک. شدید بے بسی اور خوف کا احساس ہو رہا ہے. اور یہ ویسے میں کفروں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے نعمتوں کا انکار کیا، لیکن یہاں پر مراد وہ نہیں ہے. رائٹ سسٹر سیما، کوئک کامنٹ. ہم نے آگے کافی ساری آیت ابھی اور بھی کرنی ہے اور ٹائم شارٹ ہے. سر جی ایک چھوٹی سی چیز تھی کہ اگر ہم بیسک بات دیکھیں تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیوں جو کافروں کی بات ہو رہی ہے، ایکچولی انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے نا، تو اللہ نے ان کو وہ روشنی، وہ نور ہی نہیں دیا جس میں ان کی پرسیپشن کلیئر ہوتی، تو اس وجہ سے وہ خسارے میں پڑے. اللہ کی ذات کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے نور نہیں دیا. اچھا ایکچولی بالکل یہ پارٹ ہے آخر میں اینڈ میں جو آیت میں بات آتی ہے نا، وہ سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے کہ یہاں پر بات یہ ہے کہ اب اللہ نے نور نہیں دیا. نور سے یہاں کیا مراد ہے؟ دیکھیں دونوں طرح سے نور مراد ہے. ایک طرح سے مراد ہے کہ اندھیرے سے نکلنے کے لیے نور چاہیے، اور دنیا میں روشنی نہیں چاہیے، بلکہ دنیا میں نور ہدایت ہے جو اس کو مل جاتی، تو وہ ایسا نہ کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نور کی تلاش ہونی چاہیے. رائٹ. اور وہ نور ہمارے کام آئے گا، اور یہ لٹرلی بھی آئے گا. قیامت کے دن نور آگے اور پیچھے ہوگا، سائڈوں پر دنیا ہوگا. میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی. ہمیں اپنا راستہ واضح ہو جائے گا نا، کہ ہمیں جب ہمارے پاس روشنی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے لیٹس سے، اچھا آ جاتے ہیں اس آیت پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء. ساتھ ترجمہ کریں تو امپیکٹ بڑھتا ہے. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے لے لیے اللہ کے سوا کوئی اور اولیاء. کیا مطلب اولیاء؟ کارساز، دوست، پروٹیکٹرز، جن پہ ٹرسٹ کیا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولیاء یعنی ولی نہیں بنایا جا سکتا. تو اچھا یہ ایک اور بات بھی میں رہ گئی، اگلی میں تشریح میں بیان کروں گا. ایک اور طرز ہے انڈرسٹینڈ کرنے کا. اچھا تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ لوگوں نے اللہ کے سوا اور اولیاء بنا دیے. دیکھیں اگر اللہ کو بناتے تو ولی ایک ہی کافی تھا. انہوں نے بہت سے اولیاء بنا لیے اللہ کے سوا. اب اولیاء کا مقصد یہ ہوتا ہے جس کے پاس اولیاء ہوتا ہے نا، اس کو اسٹرینتھ ملتی ہے، سپورٹ ملتی ہے. بلکہ یہ جنرل ٹرمینالوجی ہوتی تھی کہ ان کو تو چاہیے ہوتے تھے نا جتنی سپورٹ، ہیومن سپورٹ ہو. تو اگر آپ کا چچا ہے تو وہ بھی آپ کا ولی ہے. آپ کے جتنے بھی پروٹیکٹرز ہیں، کسی اور کو آپ لے لیں گے تو اس کی مثال کیا بیان کی جا رہی ہے؟ کمثل العنکبوت. ان کی مثال ایک مکڑی جیسی ہے. کیسی مکڑی؟ اتخذت بیتن. اس نے بنایا ایک گھر. کیسا گھر ہے؟ اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اوہنا اسم تفضیل ہے، سب سے کمزور ترین گھر ہے. گھروں میں سے جو گھر سب سے کمزور ترین ہے وہ مکڑی کا ہے. لو کانوا یعلمون. کاش کہ یہ لوگ جان لیتے. اچھا اس تشبیہ کو ہم کیسے اسٹڈی کریں گے؟ obviously we want to first find out مشبہ کیا ہے، کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بتائیے جی کس چیز، کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کس کو مشبہ بنایا جائے یہاں پہ؟
جی ڈاکٹر فوزیہ. सर अल्लाह जीना को اللہ زینہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ सर जिन्होंने बना लिए हैं अल्लाह تو के وہ बाद کون दूसरों को. کون لوگ ہیں؟ وہ مشرکین کہہ سکتی ہیں آپ. जी सर वो तो اللہ कोई کے भी हो علاوہ सकता है ना. لیکن یہاں پر اس سے بھی زیادہ ایک جو ہے نا سوچنے والی بات ہے. ہم بھی تو دنیا میں सर بہت سے मुसलमान भी तो हो सकते हैं. ہم بھی وہی کہہ رہا ہوں, سسٹر نادیہ بتائیں گے اس بات کو کہ ہم بھی تو دنیا میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے سپورٹرز اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہوں گے شاید. ناٹ دیٹ وی ریئلی بلیو ان اٹ, لیکن ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں تشبیہ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اسٹرانگ نہیں ہے, وہ تو کمزور ہے. اس کا مطلب ہے ایک کمزوری انسان میں ویسے بھی ہوتی ہے. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی مجھے پتا ہے جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بنائے کو تو کمزور ہے. لیکن کتنا کمزور ہے وہ؟ کمثل عنکبوت, مکڑی جیسا. اب جو صفہ مشترک دونوں میں ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے कमजोरी. جی کمزوری, رائٹ. ایک شخص جو اللہ کے علاوہ کسی کو بناتا ہے کارساز, وہ کمزور ہے. اس کی کمزوری بیان کی جا رہی ہے کسی اور کمزوری کے ساتھ, وہ عنکبوت کی ہے. عنکبوت جو ہے ایک گھر بناتا ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے مکڑی کا جالا؟ اوہن البیوت, یعنی اس کا جو जी सर. وہ بہت ہی کمزور ہے, یعنی تمام گھروں سے کمزور ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا اور بناتے ہیں اولیاء, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو طاقت حاصل ہو رہی ہے, لیکن حقیقت میں وہ کمزور نہیں بلکہ بہت ہی کمزور ہے. تو جہاں تشبیہ دی جا رہی ہے کس چیز کے ساتھ؟ کمزوری کے ساتھ, کہ مکڑی اور اس کا جو گھر بنا ہوا ہے اس کی کمزوری کے ساتھ اس شخص کی کمزوری کی بات ہو رہی ہے جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز بنایا. جی سسٹر نصرت, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر, میں نے ایک دفعہ اپنے لان میں پورا مکڑی کا جالا پورا فل فلیٹ بنا ہوا دیکھا تھا. سر اتنی محنت تھی کہ کوئی ڈرائنگ ایسی نہیں ہو سکتی, اس میں محنت اتنی تھی. لیکن وہ اتنا ایسا تھا کہ میں اس کے پاس بھی نہیں جا رہی تھی کہ ہاتھ لگایا تو ختم ہو جائے گا یہ. لیکن دیکھنے میں وہ اتنا خوبصورت اور اتنی محنت. تو اسی طرح یہ لوگ جو دوسروں کو اللہ کے علاوہ مشرکین ہو گئی یا کچھ بھی, یہ لوگ جب ناتے ہیں تو محنت تو بہت دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کی مثال اللہ نے مکڑی کے جالے کو جب دیکھے تو پھر پتہ چلتا ہے. یہی سر بس ایڈ کرنا تھا میں نے. اچھا, آپ بتائیں گی وجہ تشبیہ کیا ہے سسٹر انیس فاطمہ؟ وجہ سر اس کی کمزور ہونا ہے. سر اس کی کمزوری, کمزوری اور حقیر پن, کمزوری اور حقیر پن. جی اس کا مطلب ہے جب آپ نے لیسن شروع کیا تھا تو بڑی ہمیں دقت آ رہی تھی, لیکن اب ہم کلیریفائی ہو گیا کہ وجہ اور تشبیہ پہ ہماری کنسنٹریشن ہے. جی سسٹر انیس. سر اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ لگ رہا ہے کہ جیسے انسان یہ دونوں کام جو ہے گھر بنانا اور اولیاء بنانا, انسان اپنی شیلٹر, سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے, تو بیسیکلی یہ دونوں جو عمل کرتے ہیں لوگ جو اللہ کے سوا اپنے شیلٹر اور اپنی سیکیورٹی, اپنی سیفٹی کے لیے دوست بناتے ہیں, ایسے ہی ہے جیسے کہ مکڑی اپنی سیفٹی کے لیے گھر بناتی ہے. جتنا کمزور اس کا گھر ہے اتنا ہی کمزور اس کے وہ دوست ہیں سیفٹی اور سیکیورٹی میں. یعنی they will not be able to provide any security to them when the need comes. تو کیا سبق ملا ہمیں؟ کہ بس اللہ, مطلب طاقت جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی اس میں ہے. اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ we should hold on to Allah subhanahu wa ta'ala as a for our source of our safety. strength. جی بالکل. Right. جی ڈاکٹر اکشندہ, بہت اچھے ایگزامپلز آ رہے ہیں آگے 2-3, آپ ان پہ بات جی بتائیے. سر جیسے مکڑی جب جالا بناتی ہے اپنا اتنا خوبصورت ہوتا ہے اس کا, کہ اس کے جالا بنانے میں جو دیگر کیڑا مکوڑے ہوتے ہیں جو پھنس جاتے ہیں اس کے جالے میں آ کے, اور پھر وہ آسانی سے ان کا شکار کر دیتے ہیں. تو اسی طرح سے دیکھا جائے تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کارساز اور اولیاء بنا لیتے ہیں وہ بھی اسی طرح پھنس جاتے ہیں گناہوں کی دلدل میں اور اپنا جو آخرت خراب کر لیتے ہیں. جی بالکل, اگر آپ میں سوچوں تو پرفیکٹ یہ بات صحیح بیٹھتی ہے. جب آپ کسی کو اولیاء اللہ کے علاوہ بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو اور طرح سے خوشنما جال میں آپ کو پھنسا لیتا ہے, آپ اس جال میں پھنس گئے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھنس جاتے ہیں آپ. یعنی وہ کمزور, یعنی آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کیونکہ آپ کا سپورٹر ہی
یو آر آن دا رانگ سائڈ آف the فائٹ. اور آج کل ایسا ہے, سود لینا ہے کہ نہیں لینا, دونوں میں سے کس سائڈ کو اختیار کرنا ہے, کس پر ڈیپینڈ کروں میں. تو in other words, well, maybe this is not the most appropriate example, لیکن یہ ہے کہ یہ یہاں پر بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پروٹیکٹر سپورٹر مان لیتے ہیں. تو آئیے اس سے بھی آج کا جو بیسٹ ایگزامپل, ون آف دا بیسٹ ایگزامپل سورۃ الجمعہ کی یہ آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار. مثال ان لوگوں کی بہت ہی خوبصورت مثال ہے. حملو یعنی جن پہ لدوایا گیا, who were burdened with التورات. انٹرسٹنگ ہے یہ ورڈ یوز کیا ہے, حملو. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ان کے پاس ایک کتاب تھی, کتاب ان پر لا دی گئی, یعنی کتاب ایک ذمہ داری ہے. ان کے پاس ایک کتاب تھی جس کی ان کو ذمہ داری دی گئی, انہوں نے کیا کیا, ثم لم يحملوها, انہوں نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا, انہوں نے نہیں اٹھانا چاہا. یعنی اٹھایا تو ہوا ہے لیکن جو اس کا جو مقصد تھا ذمہ داری کا, انہوں نے نہیں اٹھایا اس کو. بہت ہی دقیق مثال ہے کہ ان کو ایک کتاب دی گئی. کتنی کتابیں دی گئی؟ ایک, تورات. اب جب مثال بیان کی جائے گا تو آپ دیکھیں گے کس سے کمپیریزن ہے. ایک کتاب جو بڑی رسپانسبل کتاب تھی, عقیدت والی کتاب تھی, اس پہ عمل کرنا تھا اس کے اندر, انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو کہا گیا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کتاب تو ہے, نازل ہوئی ہے, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ اس پہ عمل نہیں کیا. لم یحملوها, یہ ایسا ہی جیسے کہ انہوں نے بوجھ ہی نہیں اٹھایا اس کا. اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے, کمثل الحمار یحمل اسفارا. اس گدھے کی طرح ہے جس نے اسفارا کتابوں کو اٹھایا. یہ کون سی کتابیں ہیں؟ اسفارا جو ہے سفرن کی جمع ہے, سفرن کی. اور سفرن کہتے ہیں ایسی کتاب کو جو ایک مقدس کتاب ہے, مجلد. یعنی اس زمانے میں جو کتابیں مقدس ہوتی تھیں ان کے لیے بھی, یعنی یہود کے لیے بھی, تو ان کو وہ اسپیشل, یعنی ان کے صفر ایک, یہ والا 1 2 3 مجلات جو ان کے بڑے بڑے لوگ لکھتے تھے, جو ان کے وہاں بھی بڑا علم تھا, جیسے ہمارے یہاں تفاسیر کا علم ہے اور مختلف علوم ہیں. تو اب وہاں پر کہا گیا ایک کتاب تورات ان پہ نازل کی گئی جس کو انہوں نے عمل کرنے سے انکار کر دی گیا. ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر بہت ساری کتابیں لدی ہوئی ہیں. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, کہا جائے بہت ہی برا ہے اس مثال, یعنی وہ قوم یعنی جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتی ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. آئیے دیکھیں اس مثال کو کیسے ایکسپلین کیا جا رہا ہے. پہلے تو مشبہ ڈھونڈتے ہیں ہم, if you want to. کیا ہے مشبہ؟ جی کون بتائے گا؟ جی سسٹر رضوان, سسٹر سیما. سر مشبہ یہی ہے, صلہ اور موصول مل کے جو آ رہے ہیں نا, الذین حملوا التوراۃ, تو وہ لوگ جن کے اوپر توریت اٹھوائی. اچھا, اس کو ایسے دیکھتے ہیں, کیا یہاں پہ یہود ہے, الیہود مراد ہے مشبہ؟ جی یقیناً. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جب ہم تمثیلی تشبیہ کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں تو آپ یوں دیکھیں کہ اس یہود کے ساتھ اس کی کچھ آگے صفات ساتھ ایڈ کی گئی ہیں, ان کو پھر کمپیئر کیا جا رہا ہے کسی اور چیز کے ساتھ along with additional صفات. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر مراد یہی ہے کہ نہ صرف یہود بلکہ یہود کے ساتھ کیا وہ یہود جن پر اتاری گئی کتاب, جن پر اس کا بوجھ ڈالا گیا, یعنی ذمہ داری دی گئی کہ وہ اس پہ عمل کریں. یعنی یہود کی یہ حالت ہے, حالت معینہ بیان کی گئی ہے. اب اس حالت کو گدھے سے تشبیہ دی جا رہی ہے, لیکن صرف گدھے سے دی جا رہی ہے. یعنی اگر آپ کو ملٹیپل چوائس کوشچن میں آئے کہ کیا یہود کو حمار کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے, تو کیا جواب ہے؟ نہیں, یہود کو حمار سے نہیں دی جا رہی, ایک منظر کو منظر سے دی جا رہی ہے. پہلا منظر ایسا ہے کہ امیجن کریں ایک یہود رہتے ہیں بہت سارے, ان کے پاس کتاب ہے, انہوں نے اس کو پڑھ کے اس پہ عمل کرنا ہے اور اس پہ عمل نہیں کر رہے. یہ اس حالت میں ہے جیسے کہ ایک گدھا ہے, اور گدھا بھی نہیں,
اس گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہیں اور وہ اس کتابوں کے بوجھ کے تلے وہ جا رہا ہے. تو کیا اب آگے اس میں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ کتاب کو ان کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بیکار ہے. بوجھ بھی اٹھایا ہوا ہے, اس بوجھ کا جو یعنی اس کا فائدہ بھی کوئی حاصل نہیں ہو رہا. اسی طرح الیہود کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس کتاب کا جس کو وہ پڑھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے. ہاں جی, اب بتانا چاہے گدھے کی ہمیں جو مثال دی گئی ہے نا, میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ گدھے کی مثال اسی لیے دی گئی ہے کہ گدھا بیوقوف ہے, وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے ان کتابوں کو. اگر اور اسی طرح سے وہ لوگ بھی اس کتاب کو سمجھ نہیں رہے. کریکٹ. جی ڈاکٹر فوزیہ, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ سر یہ میں صرف پوچھنا چاہ رہی کہ اس آیت میں کیا علماء یہود کی طرف اشارہ ہے یا پوری قوم کی طرف اشارہ ہے؟ کیونکہ یہ میں نے پڑھا تھا کہ ان کے جو علماء تھے وہ علم کو اپنے پاس ہی رکھتے تھے اور لوگ صرف اپنے زبان میں بتاتے تھے, جس کی وجہ سے وہ آیتوں میں تخفیف کر دیتے تھے یا مطلب ان کا ترجمہ کر کے ان کو بتاتے تھے. عام لوگوں سے دور رہا ہوا تھا انہوں نے اس علم کو. تو جی یہ صرف میرا بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ تورات کا علم ہے, لیکن رسپانسبل تو سارے ہی ہوتے ہیں. ہمیں تو ہر ایک کو کہا کہ ان میں کسی حد تک کلرجی بھی تھی, ہمارے یہاں کلرجی نہیں ہے, تو ہر ایک پر یہ ذمہ واری ہے. وہ لوگ یہ کرتے تھے جیسے آپ نے فرمایا, وہ لوگوں سے چھپاتے تھے اور ان کی اپنی مقدس کتابیں بھی تھیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. تو کیا ہم یہ سلیمان بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں سر, میں نماز کے لیے وقفے کے لیے کہہ رہا تھا, وقفہ نماز کے لیے. اب ہم 10 عشاء کی نماز کا وقفہ ہم کریں گے اینڈ پہ, کیونکہ جماعت تو ابھی ہم لے نہیں سکتے ہیں, رائٹ. سو ہم اینڈ پہ جو ہے نا اس کو گھر پہ کوشش کریں گے جماعت کر لیں. جی ضیاء بھائی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مثال تو انہوں نے یہودیوں کی دی ہے, لیکن آئینہ تو ہمیں بھی دکھایا جا رہا ہے نا کہ ہماری بھی تو مثال ایسی ہے کہ ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. قرآن کو سمجھنا جو ہے عام لوگ تو کسی کو سمجھ آتی نہیں ہے قرآن, اور نام سمجھنا چاہتے ہیں اس کو. ہم تو بہت اپنا وقت نکالتے نہیں اس بارے میں. میرا خیال ہے کہ مثال تو ان کی دی جائے گی, لیکن ہمیں بھی اس کو شامل کیا جائے گا. اچھا, اس کی جو آپ نے بات کی نا, یہ قرآن کس پہ نازل ہوا ہے؟ ہمارے لیے ہوا ہے نا. تو ہمیں کچھ سبق دینے کے لیے ہوا ہے نا. تمہارے سے پہلے ایک امت تھی, ان پہ تورات نازل ہوئی تھی, تو پر قرآن نازل ہوا ہے. تو سوچ لو, مثال تو وہی ہے نا کہ مثال ان کی دی جا رہی ہے, لیکن مطلب بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی اسی مثال میں شامل ہیں. ہم بھی اسی میں فال کر رہے ہیں. گدھے کی طرح سے قرآن کو اٹھائے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ ہم سمجھتے کچھ بھی نہیں اس کے بارے میں. کریکٹ. اچھا, فائنلی بتایا وجہ و تشبیہ کون بتائے گا آپ اس مثال میں؟ جی سر, آپ بتائیں گی؟ جی ڈاکٹر فوزیہ, وجہ و تشبیہ. سر یہ وجہ تشبیہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا, ان کی تکذیب کرنا, اور آدھے احکامات کو ماننا اور آدھے کو نہ ماننا, یہ بھی اس میں شامل ہے. سسٹر, جب ہم وجہ تشبیہ کی بات کرتے ہیں, جب وجہ تشبیہ کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں وہ کون سی کامن صفات ہیں جس کی وجہ سے ان کو آپس میں ہم یہ آپس میں ان کا کمپیریزن کر رہے ہیں. جی ماجد بھائی, آپ کے خیال میں کیا ہے؟ سر میرے خیال میں جس طرح گدھا جو ہے اس کو آیتوں کا کچھ پتہ نہیں ہے جو اس نے اٹھایا ہوا ہے, اسی طرح ان کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. پرفیکٹ, یہی ہے. یعنی فائدہ کوئی نہیں ہے دونوں سائڈ پر. جس طرح گدھے کا کوئی فائدہ اس کو بھی ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں, یعنی آپ لوگ عرب, یعنی عدم الانتفاع, یعنی فائدے کی ایبسنس کو بشیئن الذی ہوتی ہی, یعنی وہ چیز جو ان کو دی گئی اس میں کوئی اس کا فائدہ وہ حاصل نہیں کر سکتے. تو وجہ تشبیہ یہ ہے کہ وہ دونوں سائڈیں جو ہیں فائدہ نہیں کر رہی. جس سے نصرت. جی سر, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے گدھا سوچتا نہیں ہے, صرف بوجھ اٹھانے کا کام کرتا ہے, اس طرح قرآن کے بارے میں ہماری ڈیپتھ نہیں ہے, ہماری سوچ نہیں ہے کہ قرآن کس لیے اتارا گیا اور ہمیں کیا کرنا ہے. صرف اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ بس اتار دیا ہے. اگر پہاڑوں پہ ایک انسان ہے جو
इतना बेवकूफ था जिसने जिम्मेदारी ले ली है। तो बिल्कुल हम भी ऐसे ही है ना, अगर मैं अपने आप को गधा तस्वर करें या करूं तो कितनी ही किताबें हमारे पास, हमने इल्म हम हासिल करें, कुरान को छोड़ के हम और उलूम को हासिल करना चाहें, वो किताबें सारी लदी हुई हैं, पीएचडी ज्योग्राफी में भी है, केमिस्ट्री में भी है, सारे उलूम हैं, लेकिन असल किताब को छोड़ दिया हुआ है, तो फिर हम भी वही हैं। यानी अल्लाह के नजदीक तो फिर तो ऐसा दूसरे लफ्जों में हमें कहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें समझते हैं कि इंसान को तो अक्ल दी, शऊर दिया, इसको सोच दी, लेकिन गधे की तरह वो सोच बंद करके बैठ गया। एग्जैक्टली गधा जो है क्या, गधे का काम एक सही है, वो क्या करता है, वो बोझ उठा सकता है, बोझ उसमें उठा इल्म सकते मिलती है, हैं। और हम भी बोझ उठा सकते हैं। कितने कितने कोर्सेज हमने किए हुए हैं, क्या कुछ नहीं पड़ा हुआ, वो करने की सही है, सलाहियत हमें है, लेकिन जिसका असल फायदा आखिरत में होना है उसको हमने छोड़ दिया। जी सिस्टर अनीस फातिमा। जी सर, आप कह चुके हैं बात, असल में बोझ ही जो है इसको ही कंपेयर किया हुआ है कि जैसे एक गधा जो है उसके ऊपर इल्म है इतना ज्यादा, उसके पास उसकी कमर पे किताबें जो हैं उसमें कितना इल्म है और उससे कितना फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन चूंकि गधे में वो कैपेसिटी नहीं है तो उसको बोझ ही समझता है। इसी तरह अगर इंसान में भी जो उसको इल्म अता किया है अल्लाह की किताब की सूरत में, अगर वो उसको समझता नहीं है, उसको समझ के उससे इल्म हासिल करने की, उससे गाइडेंस लेने की कोशिश नहीं करता, तो उसके लिए वो बोझ ही है, उसको वो बोझ ही समझेगा। या वो जो उसका इल्म है उसमें अमल भी नहीं करता तो भी वो मतलब उसका दिल नहीं है, उसको वो बातें अच्छी नहीं लग रही हैं जो अल्लाह की हिदायत है, तो वो बोझ समझ रहा है। यानी तो उसने कोई बंदे की फायदा क्या हासिल नहीं किया। यानी जिस हम्म तरह एक गधा कोई फायदा हासिल नहीं कर सकता किताबों से, इस तरह यहूद भी, वो भी जो जिन्होंने किताब को बोझ समझ के रखा हुआ तो है, लेकिन उसको उस पर अमल नहीं करते, उसका कोई फायदा नहीं। परफेक्ट। और अगर तो समझ भी जाते हैं सर तो वो उस पे अमल करना उनको इतना बोझ लगता है। इंसान तो समझ जाता है ना सर, मैसेज तो सब आ रहे हैं, सबको पता चल रहा है, लेकिन चूंकि वो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ होते हैं तो वो उनको बोझ लगते हैं, तो वो अपने बोझ की तरह सर पे लादे हुए हैं। अच्छा नहीं, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें वो है कि सुम्मा लम यहमिलुहा, यानी मुराद ये है कि वो, जैसे आपने कहा, समझ तो जाते हैं कि सूद नहीं लेना और फला नहीं करना, लेकिन उस बोझ को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आपको कहा जाए कि जी गाना बजाना और कपड़े जो है वो किसी और तर्ज के पहनना या अपना लाइफस्टाइल कुछ और बनाना, ये तो गलत है, तो आप उसको बोझ समझे और उसको ना लें, तो यू अप्लाई दोस्त। तो तो क्वेश्चन वो ये है, आयात बोझ बन जाएंगे ना जी, बिल्कुल वो आयात बोझ बन गई ना, नहीं कर रहे बोझ हैं हम बन उसको गई अमल, ना, तो बोझ बन गई। हम उसको उठाना नहीं, असल में ये एक जिम्मेदारी है, यानी किताब जी होना जिम्मेदारी। तो आइए, ये आयत है हमारे सूरतुल हज से, बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग आयत, हम इसको कल और तफसील से भी पढ़ सकेंगे। वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समाई फतखत्तफुहु तैर औ तहवी बिही रिहु फी मकानिन सहीक। जो शख्स किसी को अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करे तो वो गोया ऐसा है जैसे आसमान से गिर पड़े और फिर उसको परिंदे उचक लें या फिर उसको किसी दूर जगह जाकर फेंक दें। क्या समझ आई आपको इसका जो मीनिंग है उसकी क्या समझ आई? कोई इसको समझा सकता है मुझे मीनिंग? जी माजिद भाई। सर बेसिकली तो ये बेबसी की हालत बताई जा रही है उस शख्स की जो कि आसमान से गिर रहा है, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता। आसमान का मतलब तो यही है ना कि आप तैर सकते जैसे परिंदे हैं, तो उसको कोई भी उठाकर लेके चला जाएगा, कोई भी परिंदा उसको उठाकर लेके जा सकता है। या फिर दूसरी जो एग्जांपल है कि जी ऐसे दूर दराज के मकाम पे आपको फेंक दिया जाए जहाँ से आप वापस ही नहीं आ सके ना, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेबस होंगे उसके साथ। अच्छा, इसको ऐसे इसकी मंजर कशी करते हैं ना। मंजर कशी से मुराद ये है कि पहली बात तो वमन युशरिक बिल्लाहि, तो या मुशब्बा क्या हुआ फिर? सर ये जो शिरक कर रहा है अल्लाह के साथ। अब इसके साथ ना एक मंजर बनाना है, जो मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी है ना, मैं इसको मुफरद तसव्वुर नहीं कर रहा, लेकिन इसकी जो पिक्चर बनाने के लिए ना सेकंड पार्ट को जब मैं पढ़ूंगा ना, समझूंगा, तो फिर पहले पार्ट की ना मंजर कशी हो जाएगी कि जो शख्स शिरक करता है
اس کے اندر وہ صفات نظر آئیں گی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے, جس سے تشبیہ کی جا رہی ہے. ماجد بھائی گیٹنگ اٹ؟ اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ پارٹ کی. کأنما خر من السماء. وہ شخص لیٹ سے آپ امیجن کریں نا آسمان سے گر رہا ہے, تو پہلی بات تو کیوں گر رہا ہے؟ What has he done؟ اس کا مطلب ہے مومن سے جب مشرک بنتے ہیں تو ایک اعلیٰ مقام سے نیچے مقام پہ گر جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ یہ شرک کرنا جو ہے یہ مومن کو اپنی اصل حالت سے نیچے گرا دیتی ہے. لیکن صرف گرنا ہی نہیں ہے, اس میں ایک اور صفت کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو اگر ایک پرندہ, اب آپ پرندے کا سائز تصور کریں جس نے اس انسان کو پکڑنا ہے, اور تخطفہ کا مطلب اچک لینا. جب شکار کرتا ہے پرندہ ایک چھوٹے سارے اپنے کسی پرندے پہ کرے گا نا, یا کسی چیز کے اوپر کرے گا, تو اس کو اچک کر اس کو پھاڑ دیتا ہے, اپنے پنجوں سے اس کو الگ کر دیتا ہے, اور الگ کرنے کے بعد اس کو وہ کھاتا ہے, یعنی اس میں سے اپنا رزق لیتا ہے جو کچھ بھی, اس کے بعد دور کسی جگہ پہ اس کو جا کر پھینک دیتا ہے. تو پہلے امیجن آپ نے یہ کرنا ہے, ایسا ہوتا ہے مشرک, یعنی یا تو وہ خود پھینکے یا اس کو ہوا جو ہے نا, یا اس کو ہوا کسی دور جگہ پہ لے جائے, خود نہ بھی پھینکے, لیکن یہ جب اس کو وہ چیر پھاڑ لیتا ہے, یا پھر وہ آسمان سے گر رہا ہو اور پرندہ اس کو نہ کھائے لیکن ہوا اتنی زور کی چلے کہ اس کو ایسی جگہ پہ دور پھینک دے, اس کا کیا تعلق ہے دور سے؟ یعنی جو شرک کرتا ہے وہ ہدایت سے اتنا دور چلا جاتا ہے جیسے کہ ایک شخص جو آسمان سے گرا پہلے ایک مصیبت میں تھا اور پھر کسی ایسی دور جگہ پہ چلا گیا جہاں سے واپس ہی نہیں آ سکتا. تو ایک مشرک ایسے اندھیروں میں چلا جاتا ہے جہاں پہ معافی کوئی نہیں ہے. جس نے شرک میں موت آ گئی وہ تو اس اندھیروں میں دور چلا گیا. جی آپ بتائیے سسٹر نادیہ, آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گی اس میں؟ سر بالکل جو آپ بات کہہ رہے تھے وہی, لیکن تھوڑا سا شروع میں اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ پیدا کیا انسان کو, اور اس کے اندر ودیت کر دیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت. تو جب اس نے شرک کیا تو اس نے اپنے اس سٹیٹس سے اپنے آپ کو گرا دیا بہت زیادہ. یعنی کہ شرک کرنا جو ہے وہ جو سٹیٹس اللہ نے دیا تھا اس کو اشرف المخلوقات بنا کر, اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور تعالیٰ کی شریعت کو پکڑنے والا بنا کر, خلیفہ فی الارض بنا کر, اس سے وہ نیچے گرا اور وہ پھر شرک کی اتھا گہرائیوں میں جاتا رہا, اور پھر اس کا کچھ بھی یعنی کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں سے ایک طرف آپ کا اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ جو شرک کرتا ہے وہ ایکچولی کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے کسی اور کی عبادت کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی بنا لیتا ہے, جو ہم نے پچھلی آیت میں ہی پڑھا تھا. کسی اور کو اپنا کارساز سہارا سمجھ لیتا ہے اور اللہ کو بھلا دیتا ہے. اچھا, اگر میں وجہ تشبیہ پہ جانا چاہوں, میں خیال وہاں سے واپس آئیں گے ہم. وجہ تشبیہ کیا ہے؟ یعنی آپ ان صفات پہ بات کریں جو صفات مشبہ بہی کی بتائی جا رہی ہیں. جی کون ٹرائی کرنا چاہے گا وجہ تشبیہ؟ سسٹر سیما آپ بتانا چاہیں گی وجہ تشبیہ؟ سر ہم دیکھیں تو وجہ تشبیہ یہاں پہ یہی آ رہی ہے نا کہ اگر جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو گویا وہ اللہ کی اسٹرینتھ کو, پاور کو نہیں مانتا ہے, اس لیے اس کو سہارے کے لیے کسی اور اس طرف جاتا ہے. تو اللہ کی مطلب اس کی کمزوری جو ہے نا, اس کمزوری کی اور ہلکا پن ہونے کی وجہ سے جب ہم وجہ تشبیہ کی بات کریں نا تو وجہ تشبیہ کے اندر آپ دونوں سائڈوں کو تولیں. رائٹ, ہم یہ کہیں کہ وہ جو شرک کرتا ہے اس میں بھی وہ صفہ موجود ہے, اور جو مشبہ بھی اس میں بھی وہ صفہ موجود ہے. کون سی ایسی صفہ ہے جو دونوں میں موجود ہے جو وجہ تشبیہ بن رہی ہے اس میں؟ جی سسٹر نغمہ. جی مجھے یہ بار بار دیکھ کے میں خاموشی سے چونکہ سن رہی تھی ساری ڈسکشن, یہ وجہ تشبیہ کی اس میں ہی مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک گمراہی کا ایلیمنٹ بھی, پتا جیسے ادھر سے ادھر اڑ کے چلا جائے ہوا کے سے دور, جب وہ بالکل ہلکا ہو جائے اس میں
कुछ भी नहीं होता ना जब आप एक शिर्क कर लिया आपने, उस मुकाम से गिर गए, तो या तो आप एक परिंदा जिसको उचक ले, वो जैसे वर्म या कीड़ा होता है उस तरह बिल्कुल हो गए हकीर, या एक पत्ते की तरह हकीर जिससे इधर उधर कहीं, तो वो ऐसे है। फिर ये गुमराही का मुझे मेरे जहन में लफ्ज आता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दरमियान में कुछ बातें की जो उससे मिलती जुलती, जिससे तमकीन आपके ख्याल में वजह तशबीह क्या है? जी सर, इसी से मिलता जुलता कि जिसकी कोई हैसियत नहीं है और वो कहीं एक जगह टिक कर नहीं रह सकता, वो कभी किसी तरफ डोल जाता है और आसमान से ऊपर से नीचे की तरफ पस्ती की तरफ, अपने इंसान जो कि अशरफुल मखलूकात है उसको एक बुलंदी हासिल है, वो पस्ती की तरफ गिर जाता है जब वो शिर्क में डलता है, और उसके बाद उसकी हालत कुछ भी हो सकती है कि परिंदे उसे उचक ले जाएं या कोई दूर उसको हवा गिरा दे, तो उस उसकी कोई हैसियत ना आपने बयान कर दी, एक आपने बयान कर दी, और मैं दोबारा भी आऊंगा नेक्स्ट बाकियों की बात सुनने के बाद। फरज सिस्टर फरद, आप उसमें ऐड करना चाहती हैं कुछ जो? जी मेरे ख्याल से कि जो शिर्क करता है मतलब यही होगा कि जैसे अल्लाह के अलावा वो औलिया बना रहा है या किसी और को वो अपना कारसाज बना रहा है, वो इतना हल्का हो जाता है कि जिस तरह एक परिंदा भी उसे उचक सकता है, यानी उसको गुमराह करना, फिर इतना मजीद गुमराह करना बहुत आसान हो जाता है, जिससे वो गुमराही में फिर इतना दूर चला जाता है कि उसका वापसी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, आपने भी एक वजह एक बयान की मिलती जुलती। इजहार भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ये था इसमें ये जो मिसाल दी गई है ऊंचाई से आसमान से गिरना, यानी अगर कोई बुलंदी से गिरे तो उसका कुछ भी नहीं बचता, ही इज टोटली डिस्ट्रॉयड। तो जो शिर्क में पड़ गया वो ही इज टोटली डिस्ट्रॉयड। नहीं, मैं वजह तशबीह की, मैं सही कह रहे हैं आप, हम वजह तशबीह बयान करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज दैट रिलेशनशिप इन ऑन बोथ साइड्स। जिस तरह नुसरत, आप ऐड करना चाहेंगे इस बात पे कुछ? जी सर, इसमें लगता है कि गिरावट है, वजह तशबीह गिरावट है। एग्जैक्ट, चलिए एक आपने भी ऐड कर दी, बिल्कुल। सिस्टर अनीस, आप बताएं, फिर इसको हम ऐड करते हैं। सिस्टर अनीस। easy target, very easy target for any type of मतलब disaster या तबाही। हम बात कर रहे हैं सिस्टर, हम बात कर रहे हैं कि दोनों साइड पे वो क्या वजह तशबीह है जो दोनों में, जिस तरह सिस्टर तमकीन ने बताया, इजहार भाई ने, तो वो भी उन्होंने भी वही चीज बताई लेकिन उस अंदाज में नहीं, तो वो कौन सी चीज है जो दोनों तरफ मुश्तरक है पलड़ों में? जी सिस्टर नसरीन। इजी टारगेट हो गया ना, किसी भी नुकसान का, किसी भी मतलब तबाही का, उसको कोई भी आराम से तबाही की जा सकती है उसकी, यानी जैसे अगर परिंदा उचक ले तो वो तबाह हो गया, हवा ने उठा के फेंक दिया तो वो तबाह हो गया, यानी ही सो इजी टू। अब यही चीज मुशरिक में भी ले जाए ना आप, एक उस ये जो सिफात है मुशरिक में भी लेके जाए। बिल्कुल सही सर, कि जो शिर्क करता है वो तो बहुत इजी टारगेट होता है तबाही का, उसकी अपनी तबाही खुद अपने हाथों से कर रहा होता है, कोई ना भी करे। अच्छा चलें, ठीक है, आप ये सिस्टर नसरीन, आप कुछ कहना चाहेंगी वजह और तशबीह के बारे में? सलमान भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर ये डायरेक्शन लेस तो नहीं, मतलब उसका भी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये जो ये शिर्क कर रहा है, और जिस तरह ये बंदा भी गिरा है इसको भी ऐसे हर जगह लेके जा रहे हैं, कोई इसकी डायरेक्शन नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। चले, मेरा ख्याल है डायरेक्शन है बट इन द रॉन्ग वे है, मतलब मिसडायरेक्टेड है। ये सिस्टर सना रह गई, सना, सिस्टर सना। सर मैं एक मिनट, मेरा माइक ऑन नहीं था, मैं बोलूं? नसरीन। सिस्टर नसरीन जी बताइए, आप कुछ कह रही थी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मैं जहाँ तक मैं ये समझी हूँ, इसकी मिसाल इसी तरह एक पतंग की तरह है ना, कि जब तक ये बंदे के हाथ में डोर होती है और वो साथ साथ जुड़ी होती है तो वो उड़ती जाती है, जैसे इसके डोर से नाता कट जाता है ना तो वो कहीं ना कहीं जाके गिर जाती है। इसी तरह हमारा भी जब इंसान शिर्क की तरफ जाता है तो अल्लाह से वो उसका जो ताल्लुक होता है ना वो टूट जाता है, और फिर अल्लाह ताला कहते हैं ना, फिर उन्हीं के हवाले कर देता है अल्लाह ताला, फिर वो इंसान जाहिर है वो बुलंदी से फिर पस्ती की तरफ गिरता है और वो बिल्कुल हल्का हो जाता है कि फिर उसको कोई थामने वाला नहीं होता। आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है। इसी में से हम अखज़ करना चाह रहे हैं वजह और तशबीह। जी सिस्टर सना। ये लॉस ऑफ स्टेटस हो सकता है। लॉस ऑफ स्टेटस। मुझे जी जी सर, मुझे ये लगता है कि जो ये मोमिन की मेराज का जो असल है ना, उसकी वो तौहीद है, यानी कि जब इंसान अपनी असल से अलग हो जाता है ना,
तो फिर उसकी कोई पहचान नहीं रहती। यानी कि फिर वही वाली बात है कि हम अलग फिरके बना लेते हैं, हमारी कोई एक पहचान नहीं रहती। कोई अपना कुछ जिसके हाथ जो लगता है, किसी गलत बंदे के कोई गलत सोर्स में लग जाए या किसी भी गलत बंदे के हाथ लग जाए, गलत मददगार के, तो वो उसी को अपना मस्कन बना लेता है। यानी कि अपनी असल से अलग होने के बाद उसकी अपनी कोई पहचान नहीं रहती। जो मोमिन की असल पहचान है वो तौहीद की बेस पर होती है, बिल्कुल जैसे एक बिल्कुल, मुसलमान की पहचान होती है। ये भी वजह तशबीह है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इसको सम अप करना चाह रहा हूँ। सिस्टर हमारा जल्दी से आप भी बताइए ताकि सारी बातें सम अप हो जाएं। हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डिग्रेशन का जिक्र है कि इतना डिग्रेड हो जाता है कि हर तरह की गुमराही और बुराई उसको अट्रैक्ट कर लेती है। राइट। हम एक्चुअली जब आप इसको रिस्पॉन्स करें तो आप यूं सोचें कि दोनों हालतों को आपस में, एक हालत को दूसरी हालत के साथ मिलाएं। जिसे सनादिया फाइनल कमेंट, उसके बाद हम क्लोज करते हैं। पर हल्कापन इतना लाइट हो जाएगा इंसान के, वो हवा भी उसको ले उड़े और परिंदा भी उठा ले, मतलब इतना लाइट अपने अमल की वजह से। आपकी बात सही दुरुस्त है। मेरा जो क्वेश्चन है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका आपको। मैं ही चाह रहा हूँ कि आप इसमें बताएं कि जिस तरह के सबने बात वही की है कि एक जो शख्स है जो शिर्क करता है, ठीक है, तो वो जब शिर्क करता है तो उसके अंदर उसको कंपेयर करें आप उससे जो एक गिर रहा है ऊपर से नीचे। तो आप सब ने ये पॉइंट आउट किया, इजहार भाई ने भी किया कि एक वजह तशबीह दोनों साइड पर क्या है, सकूत, यानी ऊपर से नीचे गिरना, हाई लेवल से नीचे लेवल पे आना, वो दोनों की तरफ है। मुशरिक मोमिन गिरता है तो वो किसी ने उसको तशबीह दी कि वो एक काइट पकड़ी हुई है या एक ना अब उसका दर्जा गिर गया। तो एक वजह तशबीह क्या हुआ, उसका गिरना या सकूत। वो इस तरह भी बताया गया है कि ऊपर से जमीन पे गिरना, आसमान से नीचे। अच्छा, इसके अलावा एक और भी है, वो भी किसी ने जिक्र किया कि हवा जो है उसको दूर किसी जगह पे फेंक आए। मैंने इसको जिक्र किया था अपने एक्सप्लेनेशन में भी कि वो यानी गुमराही में चला जाता है, असल रास्ते से हट जाता है। मुशरिक भी ऐसा ही है कि जब जैसे ही वो मोमिन से मुशरिक बनता है तो वो हिदायत से दूर गुमराही में चला जाता है। तो दोनों तरफ ये सिफा आ गई। तो एक इसके अंदर सकूत हुआ, एक हुआ हक से दूरी, अंधेरा हुआ, और एक तीसरी चीज है कि जब ये एक परिंदा पकड़ता है किसी को तो उसका नेचुरल फिनोमेना है कि उसको वो हार्ट चेक अलग कर देता है। किसी ने ये बात वैसे की थी सिस्टर ने। तो मोमिन और मुशरिक में फर्क क्या है कि इंसान की चीर फाड़ हो जाती है कि मोमिनियत और कुफर के दरमियान वो अलग हो जाता है। तो ये परसेप्शन आता है कि अगर आप एक शख्स शिर्क करता है, अब उसमें वो तमज़्ज़ुक़ यानी उसके अंदर उसको जिस तरह के फाड़ के अलग कर दिया जाता है। ये हो नहीं सकता कि शिर्क और मोमिन एक बॉडी के अंदर इकट्ठा रहें। दे आर सेपरेटेड। जिस तरह एक परिंदा उसको सेपरेट कर लेता है, उसको चीर फाड़ करके जो उसमें फायदेमंद चीज होती है उसको वो खा लेता है और बाकी बेकार रह जाती है। इसी तरह जो मोमिन होता है और जब मुशरिक अगर वो शिर्क करे तो उसकी हालत वही होती है। तो इसके वजह तशबीह आप सब लोगों ने किसी न किसी अंदाज में यही बयान की थी कि, और हम बात क्या कर रहे हैं, जब एक बंदा, एक और तीसरा पहलू भी है, सॉरी एक और पहलू है, जो शिर्क करता है वो मायूस हो जाता है। उसकी मायूसी क्या होती है कि उसका एंड रिजल्ट जो है ना उसको नहीं मिलता, उसके अमाल जो है वो मुखलक हो जाते हैं। ही डज नॉट गेट एनी रिवॉर्ड इन द आखिरा। तो यहां पे ये पता चला जो शख्स ऊपर से गिरता है ना, अब उसको रिवॉर्ड कोई नहीं मिलना, अब वो चीर फाड़ कर उसको दूर कहीं फेंक दिया जा रहा है। तो मुशरिक का भी यही हाल होगा। तो ये भी एक वजह तशबीह दोनों में आ रही है कि दोनों का जो अंजाम है वो बुरा तरीन अंजाम है। तो इस अंदाज से हम दोनों साइडों को देख रहे हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पे हम एंड करते हैं क्योंकि ये एक आध मिसाल रह गई है, बट विल डू दैट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो लास्ट 2-3 मिनट्स, एनी कमेंट्स ऑन टुडेज लेक्चर? क्या हमें आज के लेसन में तशबीह तमसील की बेहतर समझ आई या कोई फायदा हुआ है? आइंदा से हम आयात को पढ़ेंगे तो किस अंदाज में सोचेंगे? साइलेंस। सर जी सर, मुझे तो काफी चीजें समझ आई हैं। बहुत यानी मेरा काफी मेरे यहाँ क्लियर पे शोर शुरू हो गया, इसलिए मैं बहुत ही ब्यूटीफुल सर। यानी हम आयात को मंजर वर्सेस मंजर कंपेयर करेंगे, वजह और तशबीह तलाश करेंगे
اگر وجہ تشبیہ تلاش کر لیں گے تو ہمیں آیت کی سمجھ آ جائے گی, میرا تو یہ فیلنگ ہے. اور جب وہ سمجھ Sir, میں آ جائے گی تو ہمیں لیسن سمجھ میں آ جائے گا کہ پھر میں نے کیا کرنا ہے. سر آپ پوچھتے رہا کریں نا چیزیں, یہ ہم فیملیئر ہو جائیں گے ان ورڈ سے تو پھر ہمیں اچھا سمجھ آ جائے گا. چلیں, تھینک یو, جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر رکشندہ آپ کا کامنٹ. سر بہت ہی بینیفیشل رہا سیشن ایز یوزول, اور اب زیادہ مزہ آ رہا ہے جان کے تشبیہات کو دیکھ دیکھ کر, بلکہ میں نے آج گروپ میں ایک آیت شیئر بھی کی تھی. جی میں اس پہ تو کامنٹ کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے کہا کہ کیا وجہ تشبیہ کیا وہ تھا ہو وہ سکتی ہے قصوہ. قسوتاً. اب آپ خود بتا لیں گی, اب آپ اس آیت کو دوبارہ سے غور سے دیکھیں تو یو ول نو اٹ کہ بھائی وہ کیا ہے. آئی ایم 100% شیور. اب آپ دوبارہ کامنٹ کریں گروپ پہ کہ اس کو کیسے آپ جی سر, دیکھیں گے. اور دوسرا یہ تھا, آپ ابھی کہتے ہیں کہ سائلنس ہو گیا, تو اب ہم ٹوٹل تقریباً تھوڑی دیر پہلے 59 لوگ تھے, آپ کو اور شہزاد صاحب کو نکال کے 57 بچ گئے, تو سب سائلنٹ اسپیکٹیٹرز ہی ہیں, تو ایوری بڈی شوڈ کنٹریبیوٹ اینڈ پارٹیسپیٹ. سب لوگ خاموشی جہاں بیٹھا کریں. آئی تھنک یہ کرنی چاہیے, خود سے ایک آیت کو پڑھیں اور اس پہ سوچنا شروع کر دیں, تدبر کریں, تو دین ویل سب کو گیٹ ٹو ہوم دا ورک ڈیپتھ. سب کو ہوم ورک دیں گے, سب لوگ ایک ایک آیت جو ہے وہ ڈھونڈیں ایسی تشبیہ والی, اور اس کو تلاش اینالائز کریں اور کریں. اس کو تلاش کر اینالائز کریں. ایکسلنٹ. شہزاد بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, سب کو بتائیے. کل کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں, بتائیے. جی سر, دو باتیں. ایک تو کل کے بارے میں QC7 کی کلاس, ہمارے یہ سارے جو ابھی ساتھ موجود ہیں یہ سارے QC7 والے ہیں, تو اگر جو ہے وہ یہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے تو اچھا رہے گا, اور لازمی جو ہے نا وہ گروپ پہ مینشن کر دیں کہ کون کون آ رہے ہیں اور کون نہیں آ رہے. وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی نہیں آنا چاہتا, لیکن بتا دیں تاکہ اس کے مطابق ارینجمنٹس کیے جا سکیں. اور دوسری بات, چھٹی اناؤنس کرنی ہے کہ اب بلاغہ کی کلاس رمضان کے بعد ہو. اچھا چلیں, یہ تو اوکے. سر کل تو کی کلاس کے بارے میں کیا بتانا ہے, کلیئر نہیں ہوا. کہ کل اگر کی آپ کلاس فزیکل الفلاح میں ہو رہی ہے, تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ آ رہے ہیں یا ہم نہیں تو آ رہے. نہیں آ سکتے, ہم تو آن لائن بھی تو ہوگی نا سر. جی آن لائن بھی ہوگی. تو سر تو جزاک کتنی اللہ. اسٹرینتھ ہوگی کل؟ ڈیفینیٹلی آن لائن ہوگا یا مطلب وہ آن سائٹ ہوگا, یا اسٹرینتھ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا؟ میں نے اور شہزاد صاحب نے تو کہا کوئی نہیں ہوگا تو ہم اکٹھے مل کے سموسے کھا لیں گے. ٹھیک ہے شہزاد جی سر, بالکل سر, بالکل. صاحب, تو کوئی بات. تو اس سب لیے کی نیت کر کے ہم کھا لیں گے. جی بالکل کر لیں گے. سو اینی وے, پھر تو پھر ویلکم جو آنا چاہے. دیکھیے جو ہم نے فقیر ہیں بات ان کو کی تھی, جانا چاہیے definitely. سب ماجد بھائی ایگری کریں گے, ہم نے کہا تھا کبھی کبھی مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں ملاقات بھی ہو جائے ہماری, کیونکہ آخرت میں بھی تو پہچاننے ہم نے ایک دوسرے کو. تو جی سر, ایبسولوٹلی سر, ایبسولوٹلی, انشاءاللہ میں بھی آؤں گا سر. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیرہ. تو ود دس وی وانٹ ٹو اینڈ. دل بھی نہیں کرتا کلاس کلوز کرنے کو, کبھی ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کلاس چلتی رہے, لیکن نہیں, بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا سر. السلام علیکم. جزاک اللہ سر.